بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وإطرته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. سیرت سرور کائنات کے سلسلے کی آج 53ویں تقریر ہے، اور موجودہ سال جو اس بابرکت ذکر کا چوتھا سال ہے، اس موجودہ سال کی 8ویں گفتگو. پیغمبر اسلام کی سیرت کا اہم ترین موڑ بیان ہو رہا تھا، یعنی واقعہ ہجرت. گزشتہ تقریر میں مدینے والوں کی اس آخری بیعت کا تذکرہ ہوا جسے تاریخ میں بیعت عقبہ ثانیہ یعنی گھاٹی کی دوسری بیعت کہا جاتا ہے. آج انشاءاللہ ہماری گفتگو کا زیادہ حصہ اس بیعت کے بعد مدینے میں کس انداز سے کام ہوا اور مکے سے ہجرت کس طرح سے شروع ہوئی، اس عنوان پر ہوگا. اور شاید آخر گفتگو میں پیغمبر اسلام کی ہجرت کا تذکرہ بھی شروع ہو جائے. لیکن پیغمبر کی ہجرت جو ہجرت کرنے والوں میں سب سے آخری ہجرت ہے، اس کا مکمل بیان تو انشاءاللہ آئندہ منگل ہی کو آ سکے گا. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہجرت کا واقعہ جو تاریخ اسلام کا اہم ترین واقعہ ہے یا اہم ترین واقعات میں سے ایک واقعہ ہے. بہت ہی زیادہ سرسری طور پہ ہمارے یہاں بیان ہوتا ہے، یہاں تک کہ ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو ہجرت کی ساری گفتگو شروع ہی ہوتی ہے شب ہجرت سے، جبکہ ابھی کا غالباً 4 مسلسل تقاریر جس میں پورا وقت دیا گیا موضوع کو، وہ بھی اس بیان کو نہیں سمیٹ پائی جو شب ہجرت سے پہلے کے حالات ہیں. اور میں اس اعتبار سے بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ واقعات سننا اس لیے بہت ضروری ہے کہ مدینے میں اس ماحول میں اسلام کو پہنچایا گیا اور مدینے والوں کو جس طرح بدلا گیا، یہ ہر اس معاشرے میں کام آنے والی باتیں ہیں کہ جہاں پہ صفر سے کام شروع کرنا پڑے. مدینے والے بھی سب کے سب بت پرست تھے، مشرک تھے، کافر تھے، اور مال اور طاقت کے اعتبار سے اپنے شہر کے حاکم تھے. یہودی سازشیں کر رہے تھے لیکن شکست خوردہ تھے، جو تفصیل آپ اس سے پہلے سماعت فرما چکے ہیں. تو ہمارے لیے ان چیزوں سے ہدایت حاصل کرنا اور اس طریقہ کار کو دیکھ کر سنت رسول پہ عمل کرتے ہوئے اپنے معاشرے کو بدلنا نسبتاً آسان ہو سکتا ہے. بات اس منزل تک پہنچ چکی تھی کہ مدینے کے اس تیسرے وقت میں کہ جس کو دوسری بیعت کا شرف ملا، 3 وقت آئے تھے مدینے سے. پہلے وقت کو پیغمبر اسلام نے کوئی بیعت نہیں کروائی، دوسرا جو وقت آیا اس سے پہلی بیعت ہوئی، تیسرا وقت آیا اس سے دوسری بیعت ہوئی. وہ جو دوسرا وقت آ رہا ہے ان کو یہ معلوم ہے کہ مکے والوں کے کان تک یہ خبر پہنچ چکی ہے کہ مدینے کے لوگ پیغمبر اسلام کے قریب آ رہے ہیں.
چنانچہ وہ پوری کوشش کریں گے کہ ہماری ملاقات رسول سے نہ ہونے پائے. تو خاص انہوں نے حج کے موقع کا انتخاب کیا اور 500 افراد جو مدینے سے آ رہے تھے، جن میں 427 مشرک تھے، ان کے اندر اپنے آپ کو شامل کر کے چھپا لیا. مکہ پہنچتے ہیں اور پیغمبر اسلام کا ایک پیغام خفیہ طریقے پہ ایک ایک کے کان تک پہنچایا گیا کہ جو آخری رات ہوگی حج کی، جس کے اگلے دن، جسے یوم النفر، کوچ کرنے کا دن کہا جاتا ہے، جب ہر ایک اپنے وطن واپس جا رہا ہوگا، اس آخری رات کو آ کر مینا کی پہاڑی گھاٹیوں کے درمیان مجھ سے ملاقات کر لینا. یہ تمام افراد جن کی تعداد 73 ہے کتابوں میں پہنچے پیغمبر اسلام کی خدمت میں، اور بعض مصلحتوں کی بنا پر پیغمبر نے اس موقع پر اپنا ساتھی نہ علی کو بنایا، نہ حمزہ کو بنایا، نہ جعفر طیار کو بنایا، بلکہ اپنے چچا حضرت عباس کو اس موقع پہ اپنے ساتھ رکھا. اس کی مصلحت گزشتہ تقریر میں بیان ہو چکی. غرض یہ کہ مدینے والوں نے پیغمبر اسلام سے کچھ وعدے کیے اور کچھ وعدے لیے. 2 وعدے خصوصی طور پہ لیے کہ اللہ کے رسول جب ہم آپ کی مکمل مدد کریں گے اور اسلام پورے عرب سے پھیل جائے گا تو ہمارا کیا ہوگا. ایسا تو نہیں کہ آپ ہمیں چھوڑ کے واپس مکے آ جائیں. اور دوسرا وعدہ یہ لیا کہ جب ہم ان تمام چیزوں پہ عمل کریں گے تو اس کا بدلہ یا صلہ ہم کو کیا ملے گا. اور اسی طرح کچھ وعدے کیے کہ پہلے ہمارے بچے اور ہمارے گھر والے مارے جائیں گے، پھر آپ پر اور آپ کے اہل بیت میں کوئی آنچ آنے پائے گی. یہ ساری گفتگو مکمل ہو گئی. تمام تقاریر گزشتہ تقریر میں بیان کر دی گئی جو مدینے والوں نے کی اور پیغمبر اسلام کی طرف سے ان کے چچا حضرت عباس نے کی. اور آخر میں پیغمبر نے 5 باتوں پر مدینے والوں سے دوسری بیعت لے لی. پہلی یہ کہ ہمیشہ میری اطاعت کرنا ہے، چاہے تم اس وقت سستی کے عالم میں ہو یا خوشی اور چستی کے عالم میں ہو. دوسرا یہ کہ راہ خدا میں تمہیں زیادہ سے زیادہ انفاق کرنا، چاہے غربت کا ماحول ہو یا امیری کا. تیسرا یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہیں کرنا. چوتھا یہ ہے کہ خدا کے بارے میں لومۃ اللائم، کسی بھی ملامت کرنے والے اور طعنہ دینے والے اور برا کہنے والے کی بات سے اثر نہیں لینا. اور پانچواں یہ ہے کہ میرے اور میرے اہل بیت کی تمہیں حفاظت اپنے اور اپنی اولاد کی مانند کرنا. بیعت مکمل ہو گئی. بیعت مکمل ہوتے ہی پیغمبر اسلام ان 73 آدمیوں میں سے 12 آدمیوں کا انتخاب کیا اور کہا کہ مدینے کو، دوسرے الفاظ میں یہ فرمایا کہ مدینے کو 12 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے اور ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ مدینے کے ایک حصے میں تبلیغ کرے گا. یہ جملہ بھی پیغمبر نے کہا کہ موسیٰ کی قوم کے 12 نقیب موسیٰ نے مقرر کیے تھے، میں بھی مدینے والوں کے لیے 12 نمائندوں کو مقرر کر رہا ہوں. اور ایک روایت میں ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ عیسیٰ کے 12 حواری سے میں بھی اپنے 12 ساتھی مدینے کے لیے منتخب کرتا ہوں. یہ ساری بات مکمل ہو گئی. کفار مکہ کے کان تک یہ خبر پہنچ گئی. چنانچہ اگلے دن تلاش شروع ہوئی کہ یہ کون ہے مدینے والے جنہوں نے پیغمبر اسلام کے ہاتھ پر بیعت کی. پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ کفار مکہ دھوکہ کھا گئے اور واپس اپنے اپنے گھروں میں آ گئے. لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کو یہ اندازہ ہوا کہ عبداللہ ابن ابی جو مکے سے مدینے سے آنے والے 500 حاجیوں کا سردار تھا، اس کے خیمے میں ایک شخص نے جوتیوں کا قصہ اٹھا کے ہمیں اپنے مقصد سے فراموش کرا دیا، اپنے مقصد سے غافل کر دیا. ارے یہ ہم سے کیا غلطی ہوئی، چنانچہ دوبارہ مکے والے چلتے. کچھ باتیں اس میں تکرار ہو گئی ہے، بس یہاں سے ہماری گفتگو شروع ہو رہی. اب ایک مرتبہ مکے کے سردار مدینے والوں کی تلاش میں نکلے. پتا چلا کہ مدینے والے تو بہت تیزی کے ساتھ مکہ چھوڑ کے اپنے شہر کی جانب جا چکے. شک اور طاقتور ہو گیا کہ اگر کوئی ایسی بات نہیں تھی تو اتنے جلدی ان کو جانے کی ضرورت نہیں تھی. مدینے والے تو سب سے آخر میں جایا کرتے حج کے بعد، کیونکہ اکثر کی رشتہ داریاں مکے میں ہیں، سال میں ایک موقع ملتا ہے اور دوستیاں بھی مکے والوں سے ہیں. لیکن اب کیا ہو سکتا، سارے مدینے کے قافلے روانہ ہو چکے. پھر بھی مشرکین مکہ نے ہمت نہ ہاری اور تعاقب کیا مدینے کے قافلوں کا. باقی قافلے تو جا چکے، ایک چھوٹا سا قافلہ رہ گیا جس میں 2 اہم شخصیتیں تھیں.
ایک جناب سعد ابن عبادہ اور ایک جناب منذر. جناب منذر اور سعد ابن عبادہ نے جب یہ دیکھا کہ مکے کے کافر اتنے جوش و خروش میں اور غصے میں بھرے ہوئے آ رہے تو سمجھ تو کیسے کہ کیوں آ رہے. چنانچہ خود بھی اپنے قافلے کو لے کے تیزی سے جانا چاہا. ان کا قافلہ تو نکل گیا, منذر بھی اس قافلے کے ساتھ نکل گئے, مگر سعد ابن عبادہ وہ گرفتار کر لیے گئے. یہ بڑی اہم شخصیت ہے سعد ابن عبادہ کی. ابھی ہم قریب ان کا تھوڑا تعارف آنے والا ہے آج کی تقریر میں بھی. سعد ابن عبادہ جو خزرج کے بڑے قبیلے کے سردار ہیں, گرفتار کر لیے گئے. اب مکے والوں نے اپنا پورا غصہ انہی بیچارے پہ نکال دیا کیونکہ باقی سارے تو ہاتھ سے نکل چکے تھے. جب مجرموں کا ایک بڑا گروہ اور وہ ہاتھ سے نکل جائے تو اس میں سے جو بھی انسان کے ہاتھ میں آ جاتا اب سارا کا سارا غصہ اس کی ایک ذات کے اوپر مرتکب ہو جاتا. چنانچہ مکے کے یہ سارے لوگ خصوصیت کے ساتھ مکے کے نوجوان جوش و خروش کی عالم میں بکھرے ہوئے آگے بڑھتے. سعد ابن عبادہ کو انتہائی ذلیل کرتے ہوئے ان کے اونٹ سے اتارا جاتا اور اونٹ پر ہماری وغیرہ رکھنے کے لیے جو چمڑا بندھا ہوا اس چمڑے کے تسمے یا بیلٹ کو اتارا اور اسی سے سعد ابن عبادہ کے ہاتھوں کو کمر کے پیچھے لے جا کے باندھا. اور جس طرح مجرم کو گرفتار کر کے لے جاتے اسی طرح حضرت کے بڑے سردار کو گرفتار کر کے لے جا رہے. ایک مرتبہ مکہ اور مینا کے درمیان جو پہاڑی گھاٹیاں جن کے بارے میں مکے والوں کو پتا چل گیا کہ ساری سازش, یہ لفظ میں مکے والوں کے لیے استعمال کر رہا ہوں, ان کا خیال تھا کہ ایک سازش ہو رہی. یہ ساری سازش جہاں پہ ہوئی وہاں پہ جا کے سعد ابن عبادہ کو کھڑا کر دیا. اب چاروں طرف کوئی مکہ مار رہا, کوئی تماچے مار رہا, کوئی گھوسے مار رہا, کوئی لاتے مار رہا, کوئی منہ پہ تھوک کے جا رہا, کوئی قسم سے لوگ تذلیل کرتے ہوئے توہین کرتے ہوئے سعد ابن عبادہ کو تکالیف پہنچا رہے. سعد ابن عبادہ ان تمام تکالیف کو برداشت کر رہے. لیکن کیسے کہ اس وقت مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اب مکے کی سرزمین کتنی اسلام کے لیے کتنی بنجر ہو چکی. جب میں نے دیکھا کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں جن میں زیادہ تر نوجوان ہیں اور نوجوانوں کا جو جوش خروش ان کے جو نعرے ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے, میں نے دیکھا کہ نوجوانوں کو ہٹاتا ہوا ایک انتہائی شریف صورت کا شخص آگے بڑھ کے آ رہا. جس طرح کوئی بزرگ ہوتا, میں نے دیکھا کہ ایک شخص سرخ و سفید اس کا چہرہ, بہترین اس کی داڑھی, ماتھے سے شرافت کے اور سرداری کے آثار نمایاں ہو رہے. میں نے ایک مرتبہ دل میں خیال کیا کہ اگر اس سارے مکے میں کوئی ایسا آدمی ہو کہ جو میری حمایت میں بولے گا تو یقیناً یہی آدمی ہوگا. اس کا انداز, اس کا چہرہ, اس کے آنے کا طریقہ بتا رہا کہ بہرحال یہ ایک شریف آدمی, یہ ایک صاحب عزت آدمی. چنانچہ میں انتظار کرنے لگا کہ وہ میرے قریب آئے. اور جس طرح سے بزرگوں کا یا بڑوں کا طریقہ ہوتا کہ بچوں کو بھگاتے ہیں, نوجوانوں کو بھگاتے, جب کسی شخص کو مثلا کوئی مجنون ہے, کوئی پاگل ہے, کوئی جانور, اس کو بچے یا نوجوان بتا رہے تو جس انداز سے بزرگ آ کے بھگاتے ہیں میں سمجھنے لگا کہ بس اب یہی شخص میرے ساتھ بھی ایک رحم کا سلوک کرتے ہوئے مجھے ان دشمنوں کے پنجے سے محفوظ کرے گا. مگر میرے حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جو ان میں سب سے زیادہ شریف اور سب سے زیادہ معزز لگ رہا تھا, جب میرے قریب آیا تو پہلے تھوکا اور اس کے بعد پوری طاقت سے میرے چہرے پہ تماچا مارا. جبکہ قصور کوئی نہیں ہے سعد ابن عبادہ کا. میں نے سوچا کہ جب ان جیسے لوگوں کی یہ حالت ہو گئی کہ جو جس محلے میں یا خاندان میں یا قبیلے میں ہوتے وہ اپنے قبیلے کے نوجوانوں سے محفوظ کرتے ہیں, بچاتے ہیں دوسروں کو, جب ان کی یہ حالت ہو گئی تو عام مکے والے تو کتنے زیادہ غصے کے عالم میں ہوں گے. یہ شخصیت سہیل ابن عمر کی تھی جو سردار مکہ تھا, اور صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ لکھا جا رہا تھا اس وقت یہی سہیل ابن عمر مکے والوں کا نمائندہ بن کے آیا تھا. اور وہ جو مولا سے اختلاف ہوا تھا کہ مولا نے لکھا تھا محمد رسول اللہ, تو اسی سہیل نے کہا تھا کہ یہ تو بات ہی کوئی نہ ہوئی, اگر ہم رسول اللہ کو رسول اللہ مان لیں تو جھگڑا کس بات کا, یہ لفظ کاٹو. تو مولا نے کہا تھا کہ میں کیسے رسول خدا کی رسالت کی گواہی کو کاٹ سکتا ہوں, تو پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے اس ٹکڑے کو کاٹا. یہی سہیل ابن عمر ہے جو مکے کے سرداروں میں ایک بڑا سردار اور سارے مکے کا نمائندہ بن کے 7 سال کے بعد حدیبیہ کے میدان میں آنے والا. تو ایک سردار ہے, سردار کی بہرحال ایک شان ہوتی, وہ اتنا ذلیل یا اتنا چھچورا نہیں ہوتا,
لیکن مکے کے سردار اسلام کی دشمنی میں اس حد سے پہنچ چکے تو اب سعد ابن عبادہ کہتے کہ میں ہر طرف سے مایوس ہو گیا اور اس بری طریقے سے مجھے مارا جا رہا کہ موت کا خطرہ پیدا ہو چلا کہ اتنے میں ایک آدمی جس کا نام بعض تاریخوں میں ابو البختری، جو خود ابو جہل کا ایک رشتے کا بھائی اور اپنے قبیلے کا سردار، وہ ابو البختری شاید یہ منظر دیکھ دیکھ کے تھک چکا، آخر اسے مجھ پہ رحم آنے لگا، لیکن وہ ایک آدمی پورے مکے کے خلاف نہیں کھڑا ہو سکتا۔ وہ میرے قریب آیا، کہا کہ عائشہ تو مدینے کا رہنے والا؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ تو کہا کہ کیا مکے میں تیرا کوئی حلیف نہیں، تیرا کوئی دوست نہیں؟ اب اس جملے کے لیے آپ پھر اس پورے کے پورے عرب کے جغرافیہ کو ذہن میں رکھیے کہ مکے والوں کے جتنے بھی تجارتی قافلے جب یہ شام جاتے تو مدینے کے قریب سے ہو کے گزرتے، اور مدینے والوں کے جتنے بھی قافلے جب یمن جاتے تو مکے کے قریب سے ہو کے گزرتے۔ راستے میں چوروں اور ڈاکوؤں کا خطرہ بہت زیادہ، تو عام طور پر مکے کے اندر جو بڑے بڑے سردار ہوتے وہ مدینے میں اپنا کوئی دوست بنا کے رکھتے، جس سے ایک ایگریمنٹ ہوتا، جس طرح کاروباری شراکت ہوتی کہ ہمارا قافلہ جب تمہارے شہر کے قریب سے جائے گا تو تم اپنے علاقے میں اس کو پناہ دینا، اپنے علاقے میں ہمارے سامان کو رکھنا، ایک دن دو دن جو بیچ میں آرام ہوتا، اور اگر خود ہم اس قافلے میں آئے تو تمہارے مہمان بنیں گے۔ اسی طرح اگر تمہیں کبھی یمن جاتے ہوئے مکے سے گزرنے کا موقع ملے تو ہم تمہارے ساتھی۔ وہ جو کاروبار کے اندر شراکتیں چلتی اسے عرب حلیف کہتے۔ تو اس نے آ کر کہا تم مدینے کے رہنے والے اور سردار محسوس ہو رہے، سرداروں کا ایک خاص لباس ہوتا ہے، تو کیا مکے میں کوئی تمہارا حلیف یا دوست نہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں، دو آدمی ہے تو صحیح، لیکن اس وقت میں ان کو کہاں ڈھونڈنے جاؤں، میں تو اس وقت گرفتار ہوں۔ تو کہا کہ ان کا نام بتاؤ۔ تو ایک تو جبیر ابن مطعم ابن عدی، یہ وہ شخصیت ہے کہ شیب ابی طالب میں جو تھوڑی بہت مدد مسلمانوں کی مکے والوں کی طرف سے ہوتی تھی، اس میں ان کا نام بھی ہے۔ یہ خاندان بنی ہاشم کے دور کے رشتے دار ہیں۔ اور دوسرے حارث ابن حرب، یعنی ابو سفیان کا سگا بھائی حارث ابن حرب، یہ دو آدمی ایسے کہ ان کے تجارتی قافلے جب مدینے سے جاتے ہیں تو وہ میری پناہ میں آ جاتے ہیں۔ تو کہا کہ پھر میں جاتا ہوں اور ان کو تلاش کرتا ہوں، لیکن مکے کے قانون کے اعتبار سے میں ان کو ڈھونڈ کے نہیں لا سکتا ہوں، پہلے تم آواز لگاؤ۔ یہ قانون تھا مکے کا، بلکہ پورے عرب کا قانون تھا۔ تو اب سعد ابن عبادہ پکارا۔ قانون یہ تھا کہ جب کوئی آدمی مدینے والا مکے میں یا مکے کا آدمی مدینے میں گرفتار ہو جائے تو وہ آواز لگائے اپنے ان ساتھیوں کی جس سے ایک ایگریمنٹ اور معاہدہ ہو چکا۔ اب سعد نے آواز لگائی کہ میرے حلیف جبیر کہاں، میرے حلیف حارث ابن حرب کہاں، حارث ابن حرب کہاں؟ ابو البختری کہتا کہ بس یہ آواز جب لگائی تو اب مجھ کو اجازت مل گئی، جب یہ آواز کوئی لگاتا ہے تو جو سنے اسے اختیار ہے کہ جا کے ان لوگوں کو ڈھونڈ کے لائے۔ میں سیدھا حرم میں آیا، خانہ کعبہ کے سامنے، یہ دونوں سردار مجھے وہاں بیٹھے مل گئے، جو کہ مکے میں سرداروں کی جو بیٹھک ہوتی ہے، جو اتاق ہوتا ہے، جو چوپال ہوتی ہے، وہ یہی حرم کے چاروں طرف یعنی کعبے کے چاروں طرف کا صحن، وہاں مجھے مل گئے۔ تو میں نے بالکل انجان بن کے، اجنبی بن کے کہا کہ ایک آدمی کوئی مکے سے باہر مینا کے میدان میں نوجوان اسے مار رہے ہیں، پیٹ رہے، اور وہ تمہارا نام لے لے کے دعائی دے رہا، کیا تم اسے جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کون آدمی؟ تو میں نے جواب دیا کہ مدینے کا ایک سردار ہے سعد ابن عبادہ۔ یہ جو سنا تو بے چین ہو کر کھڑے ہو گئے کہ ہاں وہ تو ہمارا حلیف ہے، اگر ہمارے شہر میں اسے نقصان پہنچ گیا تو ہمارا کوئی قافلہ پھر مدینے سے خیریت سے نہیں گزر سکے گا، یہ ان کے ذہن میں تھا۔ ہاں وہ تو ہمارا حلیف ہے، ہمارا اس کا معاہدہ ہے، وہ ہمارے علاقے میں آئے تو ہم اس کو پناہ دیں گے، ہم اس کے علاقے میں جائیں تو وہ ہم کو پناہ دے گا، کہاں ہے وہ؟ چلو میرے ساتھ۔ چنانچہ یہ دو سردار آتے اور ابو البختری کی اس مدد کی وجہ سے سعد ابن عبادہ کی جان چھوٹی اور وہ اونٹ پہ سوار ہو کے واپس مدینے کی جانب چلنے لگے۔ اچھا، وہ جو ان کا قافلہ، ان کا چھوٹا قافلہ منظر کے ساتھ پہلے نکل گیا تھا، اس نے جا کے باقی مدینے والوں کو بتا دیا، تو اب باقی مدینے والوں نے کوئی دلچسپی نہیں لی، لیکن جو 73 مسلمان تھے وہ بے چین ہو گئے۔ ہمارا ایک ساتھی، 72 مسلمان بے چین ہو گئے، ہمارا ایک ساتھی مکے میں پکڑ لیا گیا، اور ساتھی بھی اہم ترین ساتھی، وہ جو 12 نقیب پیغمبر اسلام نے مقرر کیے، ان 12 میں سے ایک، یہ تو ایک پورے علاقے کا پیغمبر نے اس کو نگرانی کا فریضہ سونپا۔ چنانچہ وہ لوگ تیزی سے آ رہے تھے، سعد ابن عبادہ راستے میں مل گئے، کہا چھوڑو جو ہو گیا،
اس وقت ہمیں کوئی جنگ یا اختلاف پیدا کرنے کی ضرورت نہیں. خیر اب یہ سب کے سب پلٹ کے مدینے میں آئے اور مدینے میں آنے کے بعد ان کا کام شروع ہو گیا. یہ 12 نقیب جو پیغمبر اسلام نے مقرر کیے، یہ 12 مدینے کی اہم شخصیتوں میں ان کا شمار ہوتا. البتہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سب سے اہم، ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن سے زیادہ اہم مدینے میں لوگ تھے، لیکن کیونکہ پیغمبر کی خدمت میں یہی لوگ آئے تو پیغمبر نے ان کے سپرد مدینے کا نظام کر دیا. 12 میں سے 9 خزرج کے ہیں اور 3 قبیلہ اوس کے ہیں. ایک قبیلہ اوس کے سردار اسید، دوسرے قبیلہ اوس سے تعلق رکھنے والے سعد، اور تیسرے قبیلہ اوس کے ابو لبابہ، جن کے نام کا ستون آج تک مسجد النبوی میں ہے. اب یہ موقع تو نہیں ہے کہ میں ان کی تفصیل بتاؤں، لیکن تھوڑا بہت ان میں سے ہر ایک کے بارے میں آپ سن لیجئے تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ ان کو اسلام سے کتنی محبت و عقیدت تھی اور انہوں نے کس طریقے سے اسلام کے لیے کام کیا ہوگا. ان 12 آدمیوں میں سب سے پہلی شخصیت تو اسد کی ہے. یہ اسد کا نام شاید آپ بھول چکے ہو، لیکن گزشتہ 1 مہینے سے یہ نام ہر تقریر میں آ رہا. یہ اسد اور ابو الحیثم یہ 2 وہ آدمی ہیں جو اللہ کے رسول کے اعلان نبوت سے پہلے ہی اپنے مذہب سے بیزار ہو گئے تھے اور پیغمبر اسلام سے انہوں نے بہت پہلے ایک ملاقات کی تھی اور اسلام قبول کر لیا. اس کے بعد مدینے کا پہلا وفد آیا، اس میں بھی یہ تھے، دوسرا وفد آیا، اس میں بھی یہ تھے، تیسرا جو وفد آ رہا ہے جس میں بھی یہ شامل. اور یہ وہی شخص ہے کہ جنہوں نے مدینے میں پہلی نماز جماعت قائم کی تھی. یہ وہی شخص ہے کہ جنہوں نے پیغمبر سے درخواست کی تھی کہ جتنا ہمارا علم ہے ہم کام کر چکے، اب اپنے کسی صحابی کو بھیجیے تاکہ وہ کام کو آگے بڑھائے. تو پیغمبر کو سب سے زیادہ ان 12 میں انہی پر اعتماد تھا، تو پورے 12 کو نقیب بنایا اور ان کو اسد کو ان 11 کا سردار بنایا. چنانچہ لقب دیا نقیب النقبا، تمام نقیبوں کا سردار یہ شخص ہے اسد. اسلام کے لیے انہوں نے بہت کام کیا، لیکن جب پیغمبر ہجرت کر کے مدینے پہنچے تو مسجد النبوی ابھی تیار ہو ہی رہی تھی کہ یہ بیمار پڑے. پیغمبر کو اتنی محبت تھی کہ نہ صرف یہ کہ بار بار پیغمبر مسجد النبوی بن رہی کام کو چھوڑ کے ان کی عیادت کو جاتے، بلکہ باقاعدہ کون سی دوا استعمال کی جائے، کون سے حکیم کو دکھایا جائے، تمام مشوروں میں ظاہری اعتبار سے پیغمبر شریک ہے. مگر ان کا انتقال پہلے ہی سال ہو گیا جب پیغمبر مدینے میں پہنچے. تو کہا جاتا کہ ہجرت کے بعد پہلا مسلمان جس نے انتقال کیا وہ یہی اسد ہے. اور انہی کے انتقال کے بعد یہودیوں نے تانا دیا تھا مسلمانوں کو، ارے تم بھی کس کو رسول مانتے ہو جو اپنے قریب ترین ساتھی کو، جو اس رسول کو مدینے لے کے آیا، جو رسول اس کو نہ بچا سکا، اور تم اس رسول کو سچا رسول مان رہے. تو یہ اسد ہے ان 12 میں پہلے کہ جن کو سب کا سردار بنا دیا گیا. اسی میں دوسرے اسید ہیں. یہ وہی سردار ہے کہ حالت کفر جب ان کی قوم فرار اختیار کر رہی تھی میدان سے تو اپنی ران میں نیزہ گاڑ کے بیٹھ گئے تھے اور ہارے ہوئے لشکر کو جتا دیا تھا. اور یہ وہی کہ صاحب ابن معاذ نے ان کو بھیجا تھا کہ جا کر میرے قبیلے میں اسلام کو روکو، لیکن جب انہوں نے اسلام کا کلمہ پڑھا تو اتنے بے چین تھے کہ کپڑوں سمیت کنویں میں چھلانگ لگا دی تھی اور غسل کیا. اتنی عظیم شخصیت یہ بھی ان 12 میں شامل. ان 12 میں تیسرے یہی سعد ابن عبادہ جن کا آپ نے ابھی واقعہ سنا، جنہیں مکے کے کافروں نے پکڑا اور اس انداز سے اذیت پہنچائی. اور یہ سعد ابن عبادہ وہ کہ جن کے بارے میں تمام مورخین متفق ہیں کہ پیغمبر کے انتقال کے بعد سعد ابن عبادہ نے مرتے دم تک حضرت ابو بکر کی بیعت سے انکار کیے رکھا اور کہا کہ اگر اہل بیت کے علاوہ کسی اور کو مل سکتی ہے خلافت تو میرا حق سب سے پہلے، اور میں اسی لیے میں بیعت کرنے کو تیار نہیں ہوں. تمام مورخ متفق. یعنی یہ انتہائی بہادر اور سیدھی سیدھی صاف بات کرنے والے. اسی میں چوتھے منذر وہ جو ان کے ساتھی تھے جو فرار جو بچ گئے اور ساتھ پکڑ لیے گئے. منذر کی شخصیت بھی مدینے میں بڑی اہم. ایک واقعہ جو انشاءاللہ آپ عنقریب سنیں گے اس میں یہ شہید ہوئے بئر معونہ کا واقعہ کہ کفار مکہ تو نہیں لیکن عرب کے کسی کافر قبیلے نے ایک اسکیم بنائی، پیغمبر سے آ کر کہا کہ ہمیں بہت شوق ہے اسلام قبول کرنے کا، آپ ہمارے لیے ٹیچر بھیجیے. پیغمبر نے اپنے 70 صحابیوں کا انتخاب کیا، ان کا سردار انہیں منذر کو بنایا جو پہلے نقیب ہے. لیکن یہ جن لوگوں نے پیغمبر سے یہ جماعت مانگی تھی وہ سب کے سب دھوکے باز تھے. چنانچہ ان کو لے کر
مؤونہ نام کا ایک کنواں، وہاں لے جا کر 70 صحابیوں کو شہید کر دیا جو حق پھیلانے کے لیے گئے تھے، اور کیونکہ ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ کسی سے مقابلہ ہو سکتا ہے، اس لیے کوئی ہتھیار لے کے نہیں آئے تھے۔ ان کے سردار منذر تھے جو اس وقت شہید ہوئے۔ یہ اسلام کا ایک انتہائی دردناک واقعہ، انشاءاللہ اپنے موقع پہ تفصیل آئے گی۔ انہی سرداروں میں وہ بڑا ہے کہ جو پہلے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے اور پیغمبر نے ان کو منع کیا کہ نہیں، جب تک کہ کعبہ قبلہ نہیں بنے گا تمہیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا۔ یہ بھی پیغمبر اسلام کو مدینے بلانے والوں میں بہت ہی فعال اور ایکٹیو تھے، مگر پیغمبر کی ہجرت سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ ابھی یہ واپس مدینے گئے، تھوڑا کام کیا مدینے میں اور وہی انتقال ہو گئے، مگر ان کو پیغمبر سے اتنی محبت کہ جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو وصیت کر کے گئے تھے کہ میرے مال میں سے 1/3 میرے سردار کے لیے رکھنا، جب وہ آئیں گے مدینے تو ان کے حوالے کرنا۔ چنانچہ آج تک اسلامی فقہ کا ایک مسئلہ کہ ہر مرنے والے کو یہ حق ہے کہ اپنے مال میں 1/3 کی وصیت کر سکتا اور 2/3 اس کے وارثوں میں تقسیم ہوگا، اس میں مرنے والا بھی دخل نہیں دے سکتا۔ تو سب سے پہلی وصیت یہ حکم آنے سے پہلے بھی بڑا کی یہ سنت ہے کہ جو اب تک چلی آ رہی، یہ 5ویں نقیب ہے مدینے والوں کے۔ مدینے والوں کے 6ٹھے نقیب عبادہ ابن صامت ہیں کہ جن کے حالات بھی بہت تفصیلی ہے۔ مدینے والوں کے 7ویں نقیب، جو 7ویں شخصیت جن کو پیغمبر نے نقیب بنا کے بھیجا، وہ ہے عبداللہ ابن رواحہ۔ یہ ترانے لکھنے میں جیسے آج کل ملنی نغمے ہوتے، یہ عرب کے مانے ہوئے شاعر تھے اور خصوصاً جوشیلی شاعری بہت زیادہ کرتے تھے۔ تو پیغمبر اسلام کی ہجرت کے بعد جب کبھی کوئی اہم واقعہ پیش آتا تو یہی عبداللہ ابن رواحہ تھے کہ جو قومی ترانے لکھ کے مدینے کے مسلمانوں کو جوش دلایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ صلح حدیبیہ کے بعد جب پیغمبر عمرہ کرنے مکے جا رہے تھے تو جھنڈا ہاتھ میں لے کے پیغمبر کے آگے آگے یہ چل رہے تھے اور ایک جوشیلا ترانہ پڑھتے ہوئے جا رہے تھے کہ جس میں انصار مدینہ کو جوش دلایا گیا تھا اور کفار مکہ کو ان کی حماقت اور غلطی پر ندامت اور پشیمانی کا احساس دلایا گیا تھا۔ پیغمبر کو بھی ان کی شاعری بہت پسند تھی۔ جنگ موتا میں جعفر طیار کی شہادت کے بعد علم انہوں نے لیا تھا اور یہ بھی اسی جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ مدینے والوں 8ویں نقیب یا 8ویں شخصیت کے جسے پیغمبر اسلام نے بھیجا تھا وہ شخصیت تھی رافع کی۔ رافع کے حالات کتابوں میں بہت ہی مختصر ہے، اس لیے میں بھی تفصیل میں نہیں جاتا ہوں۔ 9ویں شخصیت کے جسے مدینے میں پیغمبر نے نقیب بنا کے بھیجا یہ عبداللہ ابن عمر ہے۔ یہ نام آپ نے سنا تو آپ کے ذہن میں کچھ آیا بھی نہیں ہوگا، لیکن عبداللہ ابن عمر جابر کے والد ہے، جابر ابن عبداللہ جو نام، تو یہ 9ویں شخصیت ہے۔ پیغمبر نے باپ کی وجہ سے بیٹے کو نقیب نہیں بنایا جبکہ بیٹا زیادہ جوشیلا تھا، لیکن جابر کے والد کیونکہ ہے اور اسلام قبول کر چکے اس لیے پیغمبر نے ان سے کہا کہ آپ اپنے قبیلے میں اسلام کو پھیلائیے۔ یہ جابر کے والد جن کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اسلام اسی رات کو قبول کیا تھا جس رات کو پیغمبر نے خفیہ میٹنگ بلائی تھی، اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کا ایک حکم آج تک ایک فقہی مسئلہ بنا ہوا۔ جب بدر کی لڑائی ہوئی تھی تو یہ خود نکلے تھے میدان میں۔ اچھا اب یہ بزرگ جابر ان کے بیٹے اور نوجوانوں میں تو زیادہ جوش ہوتا۔ جابر نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ انہوں نے حکم دے دیا کہ میں تم پر پابندی لگاتا ہوں کہ تم احد کی لڑائی میں لڑنے کے لیے نہیں جاؤ گے۔ کیوں؟ اگر پیغمبر سے معاذ اللہ کوئی اختلاف تھا تو خود نہ جاتے۔ مسئلہ یہ تھا کہ ان کی 10 بیٹیاں تھیں جن میں سے 7 تو بہت کم تھیں، تو جابر سے کہا کہ تم گھر کو سنبھالو، میں میدان میں لڑنے جا رہا ہوں تاکہ اگر میں مارا گیا تو تمہاری یہ 10 بہنیں جن میں 7 تو بہت کم تھیں یہ ان کے لیے کوئی پریشانی پیدا نہ ہونے پائے۔ پیغمبر اسلام نے تصدیق کی اس کی۔ اگلے سال جب جنگ احد پیش آئی پھر جابر بے چین ہوئے، جوان خون ہے، پھر جابر بے چین ہوئے کہ میں لڑنے جاؤں گا، میرا بابا آرام کر۔ باپ نے پھر وہی کہا کہ 10 بیٹیوں کا ساتھ جن میں 7 کو بہت کم سن، اے جابر تم گھر کو سنبھالو اس لیے کہ جوان ہو، سنبھال سکتے ہو، میں اگر مارا گیا یہ شہادت کا رتبہ مجھے ملے گا۔ آج تک ہماری فقہ میں ایک مسئلہ کہ اگر جہاد کا اعلان عام ہو جائے، حکم دے دیا جائے کہ جہاد کے لیے چلو، تو اگر کسی مجاہد کو اس کے والدین منع کر دے کہ تم نہیں جا سکتے ہو، اس کے لیے جہاد ثابت جب تک کہ اس کا نام لے کے رسول یا نائب رسول اس کو نہ بلا۔ اگر ایک عام اعلان کیا کہ جتنے لوگ ہیں تیار ہیں سب آ جائیں لڑائی کے لیے، سب پہ جانا واجب ہے سوائے اس کے کہ جس سے اس کے والدین روک دیں۔
اس کو جانے کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ اگر رسول یا امام یا نائب امام اس کا نام لے کے بلائے یہ ہے فلاں ابن فلاں تو والدین کا حکم ثابت ہے، لیکن اگر اس کا نام نہ لے ایک عام اعلان کرے تو وہ جہاد کے لیے جا ہی نہیں سکتا۔ یہ جابر کے والد کا طریقہ، اور جنگ احد میں جابر کے والد شہید ہو گئے، جابر کے اوپر پورے گھرانے کی ذمہ داری آ گئی۔ جابر نے اپنے سے بڑی عمر کی عورت سے شادی کر لی۔ پیغمبر اسلام نے پوچھا جابر اس کی وجہ کیا؟ کہ اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے کہ میرے بابا نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں اپنے گھرانے کو سنبھالوں، اگر میں کسی اپنی عمر کی لڑکی سے شادی کرتا تو وہ خود نہ تجربے کار ہوتی، میری 7 بہنوں کی دیکھ بھال اس کے لیے ممکن نہ ہوتی، تو میں نے ایک تجربے کار عورت کا انتخاب کیا۔ پیغمبر نے کہا جابر تم نے بڑی عقل مندی اور حکمت کا مظاہرہ کیا۔ باپ کے انتقال کے بعد باپ کا قرضہ بہت تھا کیونکہ خاندان بڑا ہے، 10 خالی بیٹیاں، جابر کے باغ میں پھل کماتے، تو جس نے قرضہ دیا تھا یہودی وہ آ گیا جابر کے پاس کہ جب تک تمہارا باپ تھا تو مہلت تھی، اب کوئی مہلت نہیں۔ جابر نے کہا ہر سال جو پھل آئیں گے میں آہستہ آہستہ ادا کر دوں۔ یہودی کہتا ہے کہ نہیں مجھے تو اسی سال پورا کا پورا قرضہ چاہیے۔ جابر پریشان ہو گئے، پیغمبر کو اطلاع ملی، کہا جابر گھبراؤ نہیں، جس دن تمہارے باغ میں پھل آئے یعنی کھجوریں توڑی جائیں مجھے اطلاع دے دیں۔ پیغمبر پہنچے، فقط ایک نگاہ ڈالی کھجوروں کے ڈھیر پہ اور کہا جابر اب وہ یہودی کو بھجوانا شروع کر دو۔ جابر حیران ہو گئے کہ جتنا اس یہودی نے مانگا اس سے زیادہ میں نے بھجوا دیا، مگر کھجوروں کا ڈھیر اسی حالت میں اپنی جگہ برقرار رہا۔ تو یہ جابر کے والد کو پیغمبر اسلام نے یہ کہہ کے کہ اس کا ایک حق ہے، 10 بیٹیاں اس کی ہے پھر بھی وہ راہ خدا میں گیا، اس لیے پیغمبر اسلام نے قرضہ ادا کروایا۔ تو جابر کے والد 9 نقیب ہیں مدینے والوں کے، 10ویں اور 11ویں دونوں نقیبوں کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ دونوں کا نام بھی سعد ہے، مگر ایک سعد ہے حضرت قبیلے کے سعد ابن ربی۔ ان کا واقعہ تو علماء اہل سنت نے لکھا ہے کتاب قصابہ میں۔ یہ نقیب بن کے آئے تھے مدینے کے اندر، جنگ بدر میں بھی شریک ہوئے، جنگ احد میں بھی۔ جنگ احد میں باقی مسلمانوں کی طرح ان کو بھی شہادت ملی۔ 12 زخم ان کے جسم پہ لگے تھے اور 12 زخموں سے چور ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ جب احد کی لڑائی ختم ہوئی تو پیغمبر اسلام اپنے صحابیوں کو بلا کے کہا خاص طور پہ سعد کو تلاش کرو کہ وہ کہاں ہے۔ چنانچہ تلاش میں نکلے صحابی، ایک نے پا لیا سعد کو کہ زخمی حالت میں ہے مگر بس جان لبوں پہ آ چکی، دم لبوں پہ اٹکا ہوا۔ سعد کو پیغام دیا کہ پیغمبر نے احد کی لڑائی ختم ہوتے ہی سب سے پہلے جن آدمیوں کو یاد کیا ان میں تم بھی شامل۔ سعد نے کہا دیکھو ایک بات میں کہہ دیتا ہوں کہ اگر پیغمبر اسلام کو کوئی زخم آ چکا اور پیغمبر اسلام کو کوئی نقصان پہنچا جبکہ تم سب لوگ صحیح سلامت، تو یاد رکھو کہ یہ ایسا گناہ ہوگا کہ قیامت تک معاف نہیں ہوگا۔ ہم وعدہ کر کے پیغمبر سے لائے تھے کہ پہلے ہم مریں گے پھر آپ نے کوئی یہاں جانے پائیں گے، جا کے پیغمبر کو میرا سلام پہنچا دینا۔ اس ایک واقعے سے دیکھیے احد کی لڑائی بڑی پریشان کن لڑائی تھی، 9 تلواریں علی کے ہاتھ سے ٹوٹی تھی اور پورے میدان کا نقشہ بدل گیا۔ اس لڑائی کے بعد سب سے پہلے پیغمبر نے ان کو یاد کیا۔ چنانچہ یہی وجہ کہ کتاب القصابہ میں جو معتبر ترین کتاب ہے ہمارے برادران اہل سنت کی صحابہ کے حالات میں یہ واقعہ لکھا کہ ان کی بیٹی ایک مرتبہ حضرت ابوبکر کے پاس آئی، جس وقت پہنچی تو ایک مرتبہ حضرت ابوبکر احترام میں کھڑے ہوئے، چادر کو بچھایا اور اس پر ان کو بٹھایا اور حضرت عمر نے بھی یہ منظر دیکھا تو کہا کہ ہاں تم نے صحیح کیا، اس کا باپ تم سے بھی زیادہ افضل تھا، ہم سے بھی زیادہ افضل تھا کیونکہ ہم زندہ رہے اور اس کا باپ پیغمبر اسلام پہ اپنی جان قربان کر گیا۔ یہ سعد ابن ربی، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، بہرحال صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ رسول کی بیٹی بھی ایک مرتبہ پہنچی تھی، فرق جتنا ہے وہ خود ہی آپ اپنے ذہنوں میں لے آئیے۔ بہرحال 11ویں شخصیت جسے پیغمبر نے نقیب بنایا وہ سعد ابن خیثمہ، ان کا واقعہ بھی بڑا عجیب واقعہ، بلکہ اصل واقعہ انہی کا ہے۔ جب بدر کی لڑائی شروع ہوئی تو بدر کی لڑائی میں پیغمبر نے سارے مدینے والوں کو نہیں بلایا تھا بلکہ ہر گھر سے ایک آدمی کو بلایا تھا۔ سعد بھی مسلمان، ان کے والد بھی مسلمان، جیسا آپ نے دیکھا جابر بھی مسلمان، ان کے والد بھی مسلمان، لیکن وہاں تو ایک معاملہ طے ہو گئے، سعد کے گھر میں جھگڑا پڑ گیا۔ سعد تیار ہوئے کہ میں جا رہا ہوں، ان کے والد تیار ہوئے کہ نہیں میں جا رہا ہوں، میں اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ باپ بیٹے میں لڑائی ہو رہی ہے کہ کون لڑنے کے لیے جائے گا، یہاں تک کہ یہ طے پایا کہ قورا ڈالا جائے، قورا ڈالا گیا۔ اتفاق سے بیٹے یعنی سعد کا نام نکل آیا۔ جس وقت باپ نے یہ دیکھا آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا بیٹا
میں نے آج تک تم سے کوئی درخواست نہیں کی. آج میری ایک درخواست کہ جو تمہارا حق ہے وہ مجھے دے دو. بیٹے نے کہا بابا میں مسلمان ہو گیا ہوں, آپ کے نام پہ میری جان قربان, آپ کو کیسی ہی قیمتی چیز مانگتے میں دے دیتا, لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ میں آپ کو نہیں دے سکتا, اس لیے کہ یہ رضائے الہی, یہ رضائے رسول ہے. اس کے لیے تو میں خود بھوکا ہوں, اور ایک لفظ ہے یعنی لالچی کا لفظ تو مناسب نہیں, مجھے خود تمنا ہے کہ یہ رضا الہی اور رضا رسول مجھے ملے, تو میدان میں مر کے اپنا خون بہا کے اس کو رضا کو حاصل کرنا چاہتا ہوں. یہ بیٹا ہے وہ باپ ہے. یہاں تو ہر ایک دین پر کتنا ہی مشکل وقت پڑ جائے اپنی اور اپنی اولاد کی جان بچانے کی فکر ہوتی. وہاں جھگڑا ہو رہا ہے, دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہم مرنا چاہتے ہیں, اور پیغمبر کی پابندی ہے کہ ایک گھر سے ایک آدمی آئے. یہ 11ویں نقیب, اتنا زبردست جذبہ رکھنے والا بیٹا, اس کو پیغمبر نے نقیب بنایا. اور 12ویں نقیب ابو لبابہ. یہ ابو لبابہ تو ایک ایسی شخصیت ہے کہ آج تک ان کا نام سنت جاریہ بن کے ہر حج اور عمرہ کرنے والے کے ذہن میں محفوظ. یہ انتہائی جوشیلے مسلمان تھے, مگر اسلام سے پہلے مدینے کے ہر شخص کا یہودیوں سے کوئی نہ کوئی تعلق تھا, کاروباری تعلق. جنگ خندق میں یہودیوں نے دغا دی, چنانچہ پیغمبر نے حکم جاری کیا تھا کہ جن لوگوں نے دھوکہ دیا ہے ان کو قتل کر دیا جائے گا. یہودی قبیلے کو یہ پتا چلا کہ ہمارے خلاف کیس چلایا ہے پیغمبر نے, فیصلہ کیا ہوا یہ نہیں معلوم. ابو لبابہ سے ان کی دوستی سے پوچھ لیا, بتاؤ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوا. ابو لبابہ زبان سے تو نہیں کہہ سکے, مگر اپنے ہاتھ کو گردن میں پھیر کے, گردن پہ رکھ کے اس طرح پھیرا کہ جس نے اشارہ کیا کہ تم سب کی گردنیں کٹ جائیں گی. پھر انتہائی پریشان, ارے یہ تو پیغمبر کا ایک راز تھا جو میں نے پیغمبر کی اطلاع, پیغمبر کی اجازت کے بغیر دشمنوں کو پہنچا دیا. کتنے نادر کہ گھر بھی نہیں آئے, سیدھے مسجد میں چلے گئے, ایک ستون سے اپنے آپ کو باندھ دیا. 15 یا 16 دن روتے رہے اور کہتے رہے پروردگارا میری توبہ کو قبول فرما. لوگوں نے جا کے کہا اللہ کے رسول ابو لبابہ کی حالت خراب ہوتی جا رہی, سوائے واجب نماز کے ہر وقت بندھے رہتے. پیغمبر اسلام نے کہا اگر وہ سیدھا میرے پاس آ جاتا تو میں فوراً اس کو معافی دلوا دیتا. اب اس نے معاملہ خدا کے حوالے کر دیا تو میں بھی حکم خدا کا انتظار کر رہا ہوں. 15 دن کے بعد سورہ توبہ کی وہ آیت نازل ہوئی جس میں ابو لبابہ کا قصور معاف ہونے کی بشارت آئی. لوگوں نے جا کے کہا ابو لبابہ مبارک ہو, تمہیں پروردگار نے تمہاری معافی کا قرآن میں تذکرہ کر دیا, اب تو گھر چلو. کہا کہ نہیں, یہ میں نے عہد کیا ہوا تھا کہ جب تک کہ خدا قرآن میں میری معافی کا اعلان نہ کرے اور پیغمبر اپنے ہاتھ سے میری رسی نہ کھولے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. یہ اطلاع پیغمبر کو پہنچائی گئی. ام سلمہ کے حجرے میں پیغمبر اسلام مسکراتے ہوئے باہر آئے, اپنے ہاتھوں سے ابو لبابہ کی رسی کو کھولا اور کہا تمہیں مبارک ہو, تمہاری وجہ سے قیامت تک کے گناہگاروں کے لیے توبہ کی آیت قرآن میں نازل ہو گئی. وہ ستون انتہائی اہم ستون ہے. آج بھی جو آدمی حج کے لیے جائے, عمرے کے لیے جائے, زیارت مدینہ کے لیے جائے, وہ اس ستون کے سامنے 2 رکعت نماز ضرور پڑھتا. لیکن 15-16 دن ابو لبابہ بغیر کھائے پیے جو بندھے رہے, اس کا نقصان یہ ہوا کہ اس کے بعد ان کے کانوں کی قوت سماج جواب دے گئی اور پھر یہ کوئی آواز سننے کے قابل نہ رہے. مگر اتنا جذبہ تھا ان کے اندر, یہ قربانی دینا بھی بڑی بات ہے. انہیں پیغمبر اسلام نے 12واں نقیب مقرر کیا مدینے کا. تو آپ نے دیکھا کہ 12 کے 12 وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کے معاملے میں اتنے جوشیلے اور اتنے مخلص ہیں کہ ان کی آئندہ زندگی بھی گواہی دے رہی. ان 12 میں سے 6 تو پیغمبر کے سامنے ہی مختلف جنگوں میں شہید ہو گئے. یہ 12 نقیب اب مدینے کے مسلمانوں کو اور مدینے کے مسلمانوں کو تیار کرنے کے لیے کہ ہجرت شروع ہونے والی اور مدینے کے کافروں کو اسلام کے قریب لانے کے لیے اپنا کام شروع کر دیتے. مدینے کے 12 حصے ہو گئے, ان میں سے ہر ایک نے ایک ایک حصہ سنبھالا اور جو مسلمان ہیں ان کو تیار کیا جا رہا کہ دیکھو ہمارے آنے کے بعد پیغمبر مکے سے 1-2 کر کے مسلمانوں کو بھیج رہے ہیں, ان کی حفاظت اور پیغمبر کے آنے تک ان کی دیکھ بھال ہماری ذمہ داری. تو مدینے کے جو پہلے سے مسلمان ان کو تیار کیا جا رہا ہے, اپنے گھروں کو تیار کر لو. پیغمبر اسلام جو مسلمان بھیج رہے ہیں ان کو رکھنا, اور دوسری طرف مدینے کے اندر اب تک جو کافر رہ گئے آہستہ آہستہ ان کو اسلام کے قریب لایا جا رہا. یہ صرف 2.5 مہینے کا وقفہ ہے. یہ لوگ جب مدینے آئے اس کے 2.5 مہینے کے بعد پیغمبر اسلام بھی آ گئے. یعنی 12 نقیبوں نے 2.5 مہینے کام کیا. 14 ذی الحجہ کو
13 ذیلحج کو یہ لوگ مکے سے نکلے اور پہلی ربیع الاول کو پیغمبر اسلام مکے سے نکلے. 2.5 مہینے کا فاصلہ ہے ان کے اور پیغمبر کے درمیان. تو 2.5 مہینے میں انہوں نے اتنا کام کر لیا کہ اب مکے سے جتنے مسلمان آ رہے پیغمبر کے آنے تک ان کی دیکھ بھال, مدینے کے اندر اسلام کا پیغام پھیلانا, اور کچھ ہی عرصے کے بعد یہ اتنے طاقتور ہو گئے کہ جو لوگ مسلمان نہیں بھی ہوئے تھے, جو لوگ مسلمان نہیں بھی ہوئے ان کے گھروں کے اندر جا جا کے بتوں کو توڑ رہے تھے. یہ لوگ مدینے میں بت شکنی عام طریقے سے پھیل گئی تھی. پہلے تو دستور یہ تھا کہ ہر قبیلے کا ایک بت ہوتا تھا جو اس قبیلے کے اندر, اچھا قبیلہ رہتا ہے ایک جگہ پر تو اس قبیلے کا جو مرکزی میدان ہے وہاں پہ بت کو لگایا جاتا. اب مسلمان اتنے طاقتور ہو گئے کہ جگہ جگہ بتوں کو جا کے توڑا جا رہا, کیونکہ اکثر قبیلوں کے سردار مسلمان ہو چکے, اور جہاں پر ابھی اسلام نہیں پہنچا وہاں بھی اگر سردار مسلمان نہیں ہوا اور قبیلے کے نوجوان مسلمان ہو گئے, وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح بتوں کو اپنے قبیلے سے نکال کے پھینکا جائے. چنانچہ ایک دلچسپ واقعہ مدینے کے ایک بت کے بارے میں تاریخ کے اوراق پر ہے. مدینے کا قبیلہ تھا قبیلہ بنو سلمہ. اس کا سردار ذرا پرانے مزاج کا آدمی تھا جو اپنے بزرگوں کی ریت اور رواج کو آسانی سے چھوڑنے پہ تیار نہیں تھا. اب اس تبلیغ کے نتیجے میں زیادہ تر سردار تو مسلمان ہو گئے, مگر کچھ ابھی پرانے ٹائپ کے لوگ ہیں ان میں یہ بھی شامل. اس کا اپنا بیٹا مسلمان ہو گیا جس کا نام تھا معاذ ابن عمر, خود اس آدمی کا نام عمر. اب وہ بڑا بے چین ہوتا ہے کہ میرے گھر بیٹا ہے, باپ کے ساتھ رہتا ہے, بہت بڑی حویلی, میرے گھر میں یہ بت کیوں؟ کیونکہ اس سواب سردار قبیلہ اس نے اپنے قبیلے کا بت اپنی حویلی کے ایک بڑے کمرے میں لکڑی سے بنا کے رکھا, اور اس بت کا نام تھا منات. لات اور منات, منات بت جو تھا اس کی تصویر یعنی منات بت کی شبیہ پر ایک بت بنا کے اپنے گھر میں رکھا, لیکن وہ اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر رہا. البتہ نہ کوئی دلیل ہے اس کے پاس, نہ ہی کسی قسم کا اور کوئی جذبہ بچی کہ اپنا طریقہ میں کیسے چھوڑوں. بیٹا خود اسلام قبول کر چکا اور قبیلے کے دوسرے نوجوان بھی. اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نوجوان مسلمان ہو جائے وہ اپنے دوستوں کو تو مسلمان بنا لیتا, لیکن اگر سردار منع کر دے تو قبیلے کے بزرگ عام طور پہ رک جاتے کہ بھائی یہ سردار قبیلہ ہے, اس سے بگاڑ کرنا مناسب نہیں. اور نوجوانوں کا آپ کو پتا کہ وہ اتنی زیادہ مستقبل کی باتوں پہ غور نہیں کرتے, ایک چیز سمجھ میں آ گئی تو یہ عمل کرنا. تو یہ بیٹا مسلمان ہوا, اس نے اپنے ساتھ کچھ اور نوجوانوں کو مسلمان کر دیا. اب وہ بہت تڑپتا کہ کسی طریقے سے یہ بت یہاں سے ہٹایا جائے. چنانچہ ایک دن اپنے ساتھیوں سے طے کیا کہ رات کو میرا بابا تو سو جاتا ہے شراب کے نشے میں یہ بت نکال کے باہر لے آؤں گا. وہ بت نکال کے باہر لے آیا گیا, لیکن سردار کیونکہ ابھی مسلمان نہیں تو قبیلے کے اکثر بزرگ مسلمان نہیں, جو کچھ بھی کرنا ہے چھپ کے کرنا. وہ ہنگامے کے ساتھ شور کے ساتھ لکڑی کو کاٹنا اور اس کو جلا دینا تو ممکن نہیں. اچھا پرانے زمانے میں یہ گٹر سسٹم تو تھا نہیں, ہر قبیلے کا ایک کنواں ہوتا تھا بڑا جس میں پورے قبیلے کی گندگی بھر دی جاتی تھی. چنانچہ یہ بیٹا اپنے نوجوان دوستوں کی مدد سے منات بت باپ کی حویلی سے نکال کے لایا اور اس گندگی والے جس میں نیچے سے اوپر تک تمام گندگیاں بھری ہیں اس کنویں کے اندر اس بت کو ڈال دیا اور اپنے گھروں میں چلے گئے. اگلے دن صبح جب سردار بیدار ہوا اور وہ جو پہلا کام یہ کیا کہ صبح جاتا ہے بت کے پاس اور اس کے آگے سجدہ کرتا, وہاں جو پہنچا تو بت غائب ہے. ایک شور ہو گیا قبیلے میں کہ ہمارا معاذ اللہ ہمارا خدا غائب ہو گیا. اب تلاش ہو رہی ہے کہ وہ کہاں. پتا چلا کہ نجاست والے کنویں کے اندر پڑا. خیر باپ نے بہت ہی بڑبڑاتے ہوئے اور غصہ کرتے ہوئے اس کو نکلوایا, دھلا کے عطر لگا کے دوبارہ لا کے رکھ دیا اور پھر وہ دن ختم ہو گیا. اب یہ روزانہ کا ایک کھیل بن گیا. رات کو یہ نوجوان اس بت کو اٹھا کے لے آتے ہیں اور اس گندگی والے کنویں میں ڈال دیا کرتے اور اگلے دن صبح جب یہ شور ہوتا ہے کہ آج خدا پھر کھو گیا پھر تلاش کی جاتی. اور اب ان لوگوں کو بھی پتا ہے کہ خدا اگر کھو گیا ہے تو کہاں ملے گا, سیدھا اسی گندگی والے کنویں کے پاس آتے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, میں جو ان لوگوں کا عقیدہ تو نقل کفر نباشت کے تحت سنا رہا ہوں, روزانہ اس کو نکالتے ہیں اور وہ باپ کا غصہ بڑھتا چلا جاتا کہ اگر مجھے مل جائے وہ شخص جو تیری توہین کر رہا ہے تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا. یہاں تک کہ وہ بوڑھا باپ عاجز آ گیا, اس لیے کہ خود کو گندگی میں دیکھا مگر روزہ دھلوائیے عطر لگائیے کئی گھنٹے روزانہ میں نکل جاتے. محبت بھی کافروں کو ایک حد تک ہوتی, اب تو خود کے لیے وبال جان بن گئے. بہت پریشان ہو گیا جب یہ سردار قبیلہ
تو ایک دن جب یہ خود نکال کے لایا تو اپنی تلوار اس کی گردن میں لٹکا دی کہ اب تو اپنی حفاظت خود ہی کر لینا، میں نے تجھے ہتھیار دے دیا ہے، اب کوئی تجھے نقصان نہ پہنچانے پائے۔ اور پورا یقین ہے کہ اب تو خدا کے پاس ہتھیار بھی آ گیا، اب کون خدا کے اوپر حملہ کر سکے گا۔ مگر نوجوان پھر پہنچ گئے اگلی رات کو اور اس خود کو اٹھا کے لائے۔ یہ جو دیکھا کہ اس کے گلے میں تلوار بندھی ہوئی تو ایک مرتبہ ان کو اور جوش آیا، تلوار نکال کر ایک مرا ہوا کتا اس کی گردن میں باندھا اور اسے اٹھا کے گندگی کے کنویں میں ڈال دیا۔ اگلے دن جو سردار قبیلہ نے دیکھا تو اب پہلی مرتبہ اس کے ذہن کو جھٹکا لگا کہ یہ میرا کیسا خدا کہ روزانہ اس کے پیشاب سے بھرے ہوئے میں پھینکا جاتا، میں اس کو تلوار بھی دے چکا ہوں اور یہ بیٹھے ہیں پیغمبر اور خاندان بنی ہاشم کی، مدینے کے اندر پہلے سے کوئی تعصب نہیں۔ اب ایک مرتبہ وہ پریشان ہوا، بیٹے نے دیکھا موقع غنیمت ہے، فوراً دوڑ تو ان 12 میں سے جو پیغمبر نے 12 نقیب رکھے ان کو بلا کے لے آیا جن کا یہ علاقہ، اور انہوں نے بھی دیکھا کہ آج سردار قبیلہ پہلی مرتبہ اس کا اعتقاد ذرا ڈگمگا کے رہ گیا، چنانچہ انہوں نے نصیحت کی اور اسی شام تک سردار قبیلہ نے اسلام قبول کیا اور نتیجے میں پورا قبیلہ بنو سلمہ مسلمان ہو گیا۔ 2.5 مہینے کے اندر اس قسم کے کتنے ہی واقعات پیش آئے، آپ محسوس کر رہے کہ وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا، جبکہ ابھی تک ہم صرف مدینے کے وہ حالات بتا رہے جو حج سے واپسی اور پیغمبر کی آمد سے پہلے کے حالات ہیں۔ تو یہ ایسے کئی واقعات ہیں، کہاں تک تفصیل بتائی جائے، غرض یہ کہ 12 نقیبوں نے اپنا کام بہت بہترین طریقے سے کیا اور یہ ثابت کر دیا کہ کتنا ہی بدترین ماحول ہو، کتنا ہی خلاف دین ماحول، کام کرنا بہت ہی آسان ہے اگر طریقے سے کام کیا جائے، موقع محل دیکھ کے کام کیا جائے، حالات کو سمجھ کے کام کیا جائے۔ ہر جگہ جوش کام نہیں آتا ہے، ہر جگہ یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ جتنے جوشیلے ہم اتنا ہی جوشیلا ہر ایک کو بننا پڑے گا، بلکہ خاص تنظیم کے تحت کام ہوتا۔ یہ 12 نقیب نوجوانوں کو مسلمان کرتے، ہر آدمی اپنے اپنے قبیلے کو سنبھالتا، اور ان کا کام 12 نقیبوں کا کام گھر گھر جانا نہیں، یہ بڑے بڑے سرداروں کو دیکھ رہے، غرض یہ کہ خاص حکمت عملی سے یہ کام ہو رہا۔ یہ تو مدینے کی حالت ہے کہ یہ سب کے سب اپنے کام میں تبلیغ اسلام میں پوری تنظیح سے لگے ہوئے۔ اور ادھر مکے میں کیا ہو رہا، مکے جب مدینے والے واپس چلے گئے اور یہ طے پا گیا کہ پیغمبر اسلام بھی عنقریب ہجرت کریں گے، تو اب مکے کے اندر بھی پیغمبر اسلام نے یہ حکم جاری کر دیا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ مکے میں رہنا ناقابل، یہاں پہ مزید اب اسلام پھیلنے کی گنجائش نہیں۔ وہ دور چلا گئے، جتنوں کو مسلمان ہونا ہے ہو گئے، مکے کی وجہ سے جہاں جہاں اسلام کو پہنچایا جا سکتا ہے پہنچ گیا، اب ہمیں اپنا مرکز یہاں سے مدینہ منتقل کرنا۔ تو اے مکے والوں، جس کو جب موقع ملے، کوئی باقاعدہ قافلہ بنا کے نہیں، جس کو جب موقع ملے وہ مکہ چھوڑ کے چلا جائے، یہ پیغمبر اسلام حکم جاری کر چکے۔ اور پیغمبر اسلام نے اگرچہ یہ کہا کہ جس کو جب موقع ملے مکہ چھوڑ کے چلا جائے، مگر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ مدینے ہی جانا کہیں اور نہ جانا، ہجرت کرنا ہے پیغمبر کو۔ اگرچہ حبشہ کا علاقہ زیادہ بہتر، مگر حبشہ میں ایک تو پہلے ہی بہت مسلمان پہنچ چکے، دوسرا یہ ہے کہ دور بہت ہے حبشہ، بیچ میں سمندر آ جاتا، اور تیسرا یہ کہ حبشہ والے مسلمانوں کو پناہ تو دے رہے، مگر کسی نے یہ وعدہ نہیں کیا ہے کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے اور آپ کی خاطر میدان میں اتریں گے۔ مدینہ قریب بھی ہے، راستہ بھی خشکی کا ہے، اور مدینے والے جان دینے کو تیار۔ تو پیغمبر نے اس لیے حبشہ کو مرکز نہیں بنایا، مدینے کو مرکز بنایا۔ اب یہ حکم آ چکا، ایک ایک دو دو کر کے مسلمان نکل رہے، جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ چلا جاتا۔ ایسا نہیں ہے کہ کفار مکہ بھی خاموش بیٹھے، وہ بھی پیچھے لگے ہوئے۔ اس کی ساری تفصیل تو اب انشاءاللہ آئندہ ہی آ سکے گی۔ کہاں میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید پیغمبر کی ہجرت سے کچھ بیان شروع ہو جائے، اور کہاں وقت اتنی تیزی سے گزر گیا کہ خود مسلمانوں کی ہجرت آج نہیں آ سکتی۔ لیکن بطور مثال ایک واقعہ کہ پیغمبر اسلام حکم دے چکے، اب یہ لوگ ہجرت کرنا شروع کر رہے۔ پہلی ہجرت کس نے کی، آخری ہجرت کس نے کی، بیچ کے اندر شروع میں کون لوگ گئے، یہ ساری تفصیل آئندہ۔ لیکن ہجرت کی اطلاع جو مکے والوں کو ملی تو ان کے کان ایک تو پہلے سے کھڑے تھے کہ یہ مدینے والے آخر آئے کیوں، اور کتنی خفیہ سازش کی گئی کہ اتنی تیزی کے ساتھ وہ واپس چلے گئے، ضرور کچھ نہ کچھ اس کا مقصد۔ اور پھر اطلاع ملنے لگی، ہر دوسرے دن تیسرے دن پتا چلا فلاں خاندان غائب، فلاں مسلمان غائب، فلاں گھر والے غائب۔ اب یہ لوگ چوکنا ہوئے، لیکن کیا کریں،
کیا کریں، 24 گھنٹے کا پہرا تو نہیں لگایا جا سکتا، بہت ہی پریشان۔ اسی وقت ایک واقعہ اور پیش آیا کہ جس کو ابو جہل نے اپنی عزت کا مسئلہ سمجھا کہ میری ناک کٹ گئی، کیونکہ ابو جہل تھا جو بار بار کہتا جس قبیلے کا مسلمان ہجرت کر جاتا ابو جہل جا کے تانا دیتا کہ ارے تمہیں کیا ہو گیا، وہ مسلمان اگر ہو گیا تھا تو پکڑ کے رکھتے، کیسے وہ نکل گیا، ہر قبیلے والے کو ابو جہل تانا دے رہا۔ مگر یہاں اتفاق ایسا پیش آیا کہ ابو جہل ہی کے گھرانے میں ایک واقعہ ہوا جس کو ابو جہل نے اپنی توہین سمجھا، اور پھر ابو جہل بہرحال اس کی ہزاروں خوبیاں اپنی جگہ، لیکن جس چیز کو اس نے اپنی توہین سمجھا اپنی توہین کا بدلہ بھی لیا۔ وہ واقعہ یہ پیش آیا کہ اب یہ روایت جو میں پڑھ رہا ہوں اگرچہ ذاکری کے انداز میں تو اس کو بہت ہی دلچسپ طریقے سے پڑھنے کی گنجائش ہے، لیکن میں اپنی تقریر کو حد الامکان اس طرح سے بنانا چاہتا ہوں کہ کوئی اختلافی مسئلہ نہ آنے کا۔ اب یہ واقعہ کیا ہے، یعنی دیکھیں کہ کفار مکہ کا ری ایکشن کیا ہے، رد عمل کیا ہے ہجرت کے خلاف۔ حضرت عمر نے جب ہجرت کی تھی تو اپنے کئی خاندان والوں کے ساتھ، اس کے علاوہ کیونکہ حضرت عمر کا ماں کے حوالے سے ابو جہل کے گھرانے سے رشتہ، تو ابو جہل کے دو بھائی، ایک کا نام ہے عیاش ابن ربیہ اور ایک کا نام ہے ہشام، یہ دونوں بھی ساتھ چلنے والے تھے۔ اچھا جی ذرا رشتہ سمجھ لیجیے کہ ابو جہل کی ماں نے ابو جہل کے باپ کے انتقال کے بعد دوسری شادی کی تھی اپنے شوہر کے بھائی سے، یعنی ابو جہل کے چچا سے۔ جو بہت سے ایسے گھرانوں میں کہ جہاں خاندان میں شادیاں ہوتی اکثر یہ ہوتا کہ ایک بھائی کا انتقال ہو گیا تو اس کی بیوہ کو دوسرے بھائی سے شادی کرنے پہ یا مجبور کیا جاتا یا وہ خود ہی مسئلہ سمجھتی۔ تو ابو جہل کی ماں کے دو شادیاں ہوئی تھی، ایک خود ابو جہل کے باپ سے اور ایک اس کے انتقال کے بعد اپنے دیور سے یعنی اس کے چھوٹے بھائی سے۔ عیاش ابن ربیہ ابو جہل کا مادری بھائی ہے، یعنی دونوں کی ماں ایک لیکن باپ الگ الگ ہے، البتہ وہ دونوں کے باپ آپس میں بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں۔ تو عیاش ابن ربیہ ابو جہل کا باپ کے حوالے سے چچا زاد بھائی اور ماں تو خیر دونوں کی ایک ہی۔ اور اسی طرح دوسرا بھائی ہشام کہ یہ ہشام ابو جہل کے باپ کی دوسری بیوی سے ہوا، بڑا پیچیدہ سا رشتہ بن رہا ہے لیکن اس رشتے کو چھوڑتے ہوئے تو یہ دو آدمی ابو جہل کے خاندان سے اسلام قبول کر چکے، اور بھی کچھ لوگ ہیں لیکن ان کا واقعہ کیونکہ ہجرت سے متعلقہ، تو یہ بھی جب حضرت عمر جانے لگے تو یہ طے پایا، ایک ہی خاندان نے پورا یہ طے پایا کہ مکے کے باہر کھلا مقام پر کتنے بجے ہم لوگ جمع ہو جائیں۔ مسلمان بہت ہی چھپ چھپ کے ہجرت کر رہے، اور جو اتنے بجے تک نہیں آیا یہ سمجھ لیا جائے گا کہ یا وہ پکڑ لیا گیا یا اس کا ارادہ بدل گیا، ہم لوگ کسی کا انتظار نہیں کریں گے۔ تو ایک طرف سے حضرت عمر اپنے خاندان کو لے کے چلے، بیٹی تھی حفصہ، حضرت حفصہ کے پہلے شوہر، حضرت حفصہ کا دوسرا نکاح تو پیغمبر سے ہوا لیکن پہلے شوہر یعنی حضرت عمر، ان کی بہن، ان کا داماد، ان کی بیٹی، یہ ایک طرف سے چلے۔ پھر ابو جہل کا ایک بھائی ہشام وہ اپنے گھر سے نکلا، دوسرا بھائی عیاش کہ جس کی ماں اور ابو جہل کی ماں ایک ہی ہے وہ اپنے گھر سے نکلی۔ ہشام جو گھر سے نکلا تو پکڑ لیا گیا، ابو جہل نے دیکھ لیا، اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میں سب کو تانا دیتا ہوں کہ تم اپنے نوجوانوں کو قابو میں نہیں رکھ سکتے ہو اور میرے گھر سے کوئی چلا جائے تو کتنی توہین ہوگی۔ ہشام جو نکلا تو ابو جہل نے دیکھ لیا، پکڑ کے لایا، پاؤں میں زنجیر باندھی اور ایک قید خانے میں اس کو ڈال دیا۔ جب باقی لوگ نکل گئے، عیاش بھی نکل گئے، اس جگہ سب جمع ہوئے، انتظار کیا، جو ٹائم طے پایا تھا اس وقت تک جب ہشام نہیں آیا تو کہا کہ اب چلو یہ تو ہمارا پہلے سے طے شدہ معاہدہ تھا کہ کسی کا انتظار نہیں ہوگا، اور یہ سب لوگ مدینے چلے گئے۔ پیغمبر اسلام نے اب تک ہجرت نہیں کی، پیغمبر نے تو سارے مسلمانوں کو بھیج کر پھر ہجرت کی تھی۔ ابو جہل کو اطلاع ملی کہ ایک بھائی کو میں نے اپنے روک لیا مگر اس کی وجہ سے میری توجہ دوسرے بھائی کی طرف سے ہٹ گئی اور میرا مادری بھائی عیاش ابن ربیہ مکے سے ہجرت کر کے چلا گیا۔ اب بہت پریشان ابو جہل کہ یہ کیا ہو گیا ہے، میں تانا دینے والا میرا ایک بھائی نکل گیا، اگر ایک بھائی کو اس نے روک لیا مگر پھر بھی اسے احساس ہے کہ جو ہوا غلط ہوا، چنانچہ اس نے اپنے سگے بھائی حارث کو بلایا، کہا کہ اب اس ذلت کا بدلہ لینے کا یہی طریقہ کہ ہم اپنے اس بھائی کو کسی طرح بھی لے کے آئیں، چلو ہم مدینے چلتے۔ پیغمبر ابھی مدینے نہیں گئے ورنہ تو ابو جہل کو ہمت ہی نہ پڑتی، ہم چلتے ہیں مدینے۔
یہ دو سگے بھائی جن کے باپ اور ماں ایک ہے، ابو جہل اور حارث، یہ دونوں چلے اور مدینے پہنچ گئے۔ ابھی تک مدینے میں کیونکہ پیغمبر نہیں آئے تو کفار مکہ سے کوئی تعلقات ختم نہیں ہوئے، آنا جانا تو ہے۔ ابو جہل پہنچا تو جو اس کا وہاں پہ کاروباری شریک ہے، بزنس پارٹنر، اس نے استقبال کیا، گھر میں لا کے مہمان بنانا چاہا۔ ابو جہل نے کہا کہ نہیں، میں فوراً واپس جانا چاہتا ہوں، میں تو خاص مقصد سے آیا ہوں، کیونکہ مکے کو بھی خالی نہیں چھوڑنا ہے، وہاں ہجرت ہو رہی، اپنے بھائی سے ملنے آیا ہوں، اسے ایک پیغام دینے آیا ہوں۔ اب یہ ساری روایت حضرت عمر کی یہاں سے اب شروع ہو رہی ہے دوبارہ۔ جب ابو جہل پہنچا اپنے بھائی کے پاس تو اب اس کا بھائی تو مدینے میں ہے، یعنی پناہ میں ہے مسلمانوں، نہ دباؤ ڈال سکتا ہے، نہ غصہ کر سکتا ہے، نہ زبردستی کر سکتا۔ کہا کہ ہے میرے بھائی، تم بھی کتنے بے وفا اور ظالم، چلو ہمیں چھوڑ کے آ گئے تو کوئی بات نہیں، لیکن اپنی ماں کا بھی خیال نہیں کیا، اور تمہاری ماں کو تم سے اتنی محبت، ابو جہل کی بھی ماں اتنی محبت کہ اس نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ جب تک کہ میرا بیٹا میرے پاس نہیں آئے گا، کم سے کم ایک مرتبہ بس دکھا دے اپنا چہرہ، جب تک کہ میرے پاس نہیں آئے گا نہ میں سائے میں بیٹھوں گی اور نہ میں بالوں میں کنگھی کروں گی۔ عرب کی عورتوں کا ایک وعدہ ہوتا تھا اپنے آپ سے۔ تو ماں جو ہے بہت بے چین ہے، گھبرا رہی ہے، پریشان ہو رہی، چلو چل کے ایک مرتبہ ماں کو اپنا چہرہ دکھا دو، پھر تو تم آزاد ہو۔ اب ماں ایک ایسی چیز ہے کہ ویسے ہی کوئی بھی ذرا بھی اس میں انسانیت تڑپ اٹھے گا، خصوصاً ایک مسلمان، اور وہ کہ جو ابھی مسلمان بنا، عیاش ابن ربیعہ جو ہے وہ تڑپ اٹھے تو اچھا میری ماں کی یہ حالت، پھر تو میں ضرور چلوں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے سامنے یہ بات تھی، کیونکہ ہم دونوں ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے، جو ساتھ ہجرت کر کے آئے وہ مدینے میں ساتھ ساتھ رہ رہے ہیں، کیونکہ نیا ماحول ہے، نئے لوگ ہیں، مسلمان صحیح لیکن نئے لوگ ہیں تو ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ جب حضرت عمر نے یہ سنا تو عیاش ابن ربیعہ سے کہا کہ مجھے اس کے اندر دھوکے اور فریب کی بو آ رہی، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ تم ابو جہل کی بات نہ مانو، اور جہاں تک عیاش ابن ربیعہ نے کہا کہ ابو جہل کا مسئلہ ہی نہیں، میری ماں کا مسئلہ، تو حضرت عمر نے کہا ماں کے بارے میں بھی کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں سائے میں نہ بیٹھوں گی، بیٹھنے تو اسے دھوپ میں، مکے کی گرمی پڑے گی، خود ہی اس کا دماغ خراب ہوگا، اٹھ کے اسے سائے میں آنا پڑے گا، اور تمہاری ماں نے یہ وعدہ کیا ہے کنگھی نہیں کرے گی، رہنے دو، جب چوہے پڑیں گی اس کے سر میں اور اسے کھجلی ہوگی تو خود ہی کنگھی کرنے پہ مجبور ہو جائے گی، تمہیں کیا ضرورت پڑ رہی ہے کہ تم جاتے ہو اور ماں کے بارے میں پریشان ہو جاتے ہو؟ مکے کی گرمی اور سر میں پڑنے والی چوہے وہ خود ہی تمہاری ماں کو ٹھیک کر دیں گی، تم تو یہیں میرے پاس بیٹھو۔ عیاش ابن ربیعہ تڑپ اٹھے، کہا کہ نہیں، میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اپنی ماں کو چھوڑ کے آؤں، لیکن میں نے کہا کہ اس واقعے کے اندر اگر انداز بیان بدلا جائے تو بہت سی گنجائش بعد میں بھی نکلے گی، ابھی بھی نکل سکتی ہے، لیکن میں ایک سادہ واقعہ جو تمام علماء اسلام لکھتے ہیں بیان کر رہا ہوں۔ عیاش ابن ربیعہ نے کہا کہ نہیں، بہرحال ماں کا مسئلہ اور میں تو بہرحال جاؤں گا۔ تو حضرت عمر نے جب دیکھا کہ کسی طرح بھی یہ نہیں ماننے والا تو کہا اچھا پھر ایک کام کرو، میری ایک اونٹنی ہے جو بھاگنے میں بہت تیز ہے، یہ میں تمہیں دے دیتا ہوں، یہ تمام تاریخوں کے متفقہ جملے میں پڑھ رہا ہوں، وہ بھاگنے میں بہت تیز ہے، یہ میں تمہارے حوالے کرتا ہوں کہ اگر جانا ہی تو میری اونٹنی پر بیٹھ کے جاؤ اور اس سے نہ اترنا، یہاں تمہیں شک لگے کہ دھوکہ ہو رہا فوراً بھاگ کے آ جاؤ، اس اونٹنی کا مقابلہ کسی کا کوئی جانور نہیں کر سکتا، یعنی خاص اس کو دوڑنے کے لیے، بھگانے کے لیے تربیت دی گئی، کوئی جانور اس کا مقابلہ نہیں کرے گا، یہ میری ذمہ داری۔ عیاش ابن ربیعہ نے کہا اچھا یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، اتنی بات میں مان لیتا ہوں، دوستی بھی ہے، تعلقات بھی ہے، خاندانی رشتہ بھی ہے، اور وہ اونٹنی لی اور واپس آنے لگی۔ اچھا جب یہ مکے کے قریب آتے جا رہے ہیں، وہاں تک تو بالکل ٹھیک چل رہے ہیں تینوں بھائی، مکے کے قریب پہنچے ایک دم سے ابو جہل اپنے جانور سے گر پڑا۔ بہرحال عیاش بھائی تو ہے اس کا اور مسلمان ہے، جس کے لیے حکم ہے کہ تمہیں دشمن کا بھی خیال کرنا، فوراً اٹھنے کو روکا، کیا بات؟ ابو جہل نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے، ایک دم سے میری طبیعت خراب ہو گئی، بھائی مکہ بہت قریب آ گیا، کتنا ہی اچھا ہو کہ اگر تم مجھے بھی اپنے ساتھ بٹھا لو اور سہارا دے دو، کیونکہ مجھ میں اب اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ میں اپنی سواری کا جانور چلاؤں۔ عیاش ابن ربیعہ بہرحال بھائی یہ جیسا میں نے عرض کیا، اس کے دل میں رحم آیا، اونٹنی سے اترا تاکہ ابو جہل کو اٹھا کے اپنے ساتھ بٹھا، بس ادھر وہ اترا اور بس غضب ہو گیا اس کا اترنا، دونوں بھائی دونوں طرف سے ٹوٹ پڑے اور ایک مرتبہ اس کی مشکیں کسی، ہاتھ پاؤں باندھے، اپنی سواری کے جانور پہ بٹھایا اور مکے میں لے کے داخل ہو گئے، اور جہاں سے مکے میں قدم رکھا ابو جہل
پورے مکے کا ایک دورہ کیا، پورے کعبے کا دورہ کیا اور ایک اعلان کرتا چلا کہ مکے والوں دیکھو یہ طریقہ ہوتا ہے لونڈے لپاڑوں کو صحیح کرنے کا، جس طرح میں نے اس کو صحیح کیا ہے تم بھی اپنے بچوں اور نوجوانوں کو، کیونکہ لفظ یہی ہے اس کے اندر، کسی طریقے سے صحیح کرو، اگر ذرا بھی ڈھیل دی تو سارے بچے تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ چاروں طرف اسے مکے میں گھمایا، اپنی عزت بھی بحال کرائی اور یہ بتایا بھی کہ مکے والوں یہ طریقہ، اور پھر لا کے اس کو اسی قید خانے میں ڈال دیا جہاں ابو جہل کا ایک اور بھائی قید خانے میں پڑا ہوا تھا۔ اب یہ مکے کے کافروں کا طریقہ کار ہے اپنے سگے بھائیوں کے بارے میں کہ جہاں اطلاع ملے کہ کوئی ہجرت کر رہا اس طرح سے تڑپ تڑپ کے آتے۔ اچھا بات تو یہاں مکمل ہو گئی، لیکن ضمنی طور پر ایک بات میں اور بتا دوں کہ پھر ان دو پہ گزری کیا، یہ واقعہ بہت بات کا ہے۔ خالد ابن ولید کے سگے بھائی ہیں، ان کا نام ولید اور ان کے والد کا نام بھی ولید ہے، وہی ولید ابن مغیرہ جس کو قرآن نے سورہ مدثر پوری طرح اس کی مذمت کی کہ اپنی اولاد اور دولت سے اکڑتا ہے، کیا یہ قیامت کو بھول گیا؟ تو اسی ولید ابن مغیرہ کا ایک بیٹے خالد ابن ولید اور ایک ولید ابن ولید، باپ کے نام پہ بیٹے کا نام۔ جنگ بدر تک وہ کافروں کے ساتھ تھے، بدر کی لڑائی میں وہ لڑنے کے لیے بھی آئے مسلمانوں سے، اس جنگ میں شکست ہوئی کفار کو اور ولید گرفتار ہو گئے۔ جب مدینے میں رہے تو آپ دیکھیے مدینے میں پہلی مرتبہ انہوں نے صحیح معنوں میں دیکھا کہ اسلام کیا۔ مکے میں تو کسی کو پیغام اسلام سننے ہی نہیں دیا جا رہا، اب انہوں نے دیکھا کیا ان کے دل پہ اثر ہوا اور سچے دل سے یہ مسلمان ہو گئے۔ اچھا بدر کی لڑائی کے بعد یہ طے ہوا تھا کہ جو کفار کے قیدی وہ فدیہ دے اور ان کو لے جائے۔ خالد بھی آئے اپنے بھائی کو چھڑوانے کے لیے، فدیہ دیا اور لے کے چلے۔ جب یہ مدینے سے باہر نکل گئے جہاں آج احرام پہنا جاتا ہے مسجد شجرہ، وہاں پہ ولید اپنے بھائیوں سے جھگڑا کر کے واپس مدینے آ گئے۔ پیغمبر نے دیکھا، پوچھا کیا بات ہے، ابھی تو تم گئے تھے، دوبارہ کیوں آ گئے؟ کہا اللہ کے رسول اب میرا وہاں جانا بیکار ہے، کیونکہ میں مسلمان بن چکا ہوں، اس لیے آپ کے ساتھ رہنے آیا ہوں۔ پیغمبر نے کہا پھر تم نے پہلے ہی یہ اعلان کیوں نہ کر دیا، یہ فدیے کا جو مسئلہ تھا؟ تو کہا اگر پہلے اعلان کر دیتے تو ویسے ہی آزاد ہو جاتے۔ کہا کہ اگر میں پہلے اعلان کر دیتا تو کوئی یہ نہ سمجھتا کہ پیسے بچانے کی خاطر میں نے اسلام قبول کیا، میں وہ فدیہ نہیں دینا چاہتا ہوں، اس لیے پورا فدیہ دے کے پھر میں مسلمان بنا۔ پیغمبر اسلام نے بہت شاباش کی اور ایک سوال ان سے کیا، کیونکہ یہ مکے کے سب سے تازہ آنے والے جنگ بدر میں آئے، یہ مکے میں سب سے یعنی بالکل لیٹسٹ خبریں لے کے آئے۔ تو پیغمبر نے پوچھا ایک بات بتاؤ، میرے دو صحابیوں حشام اور عیاش کے اوپر کیا گزر رہی؟ اتنا خیال ہے پیغمبر کو 2 سال ہو چکے ہیں ہجرت، پہلا سوال پیغمبر کرتے ان دو پہ کیا گزر رہی؟ کہا اللہ کے رسول جب میں چلا تھا اس وقت تک تو وہ بڑی عجیب حالت میں تھے، ایک چھوٹے سے قید خانے ایک زنجیر میں ایک بیڑی میں دونوں کے پاؤں کو باندھ کے رکھا گیا، اور ابو جہل انتہائی مظالم کرتا، کبھی کوڑے مارتا ہے، کبھی ہنٹر مارتا ہے، کبھی کھانے کو نہیں دیتا، اور 2 مہینے نہیں 2 سال ہو گئے یہ مظالم برداشت کرتے ہوئے۔ پیغمبر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا کہ کاش کوئی شخص ان 2 آدمیوں کو قید سے رہائی دلوا دے۔ ولید ابن ولید نے کہا اللہ کے رسول یہ کام میں کروں گا، اور یہ واپس آئے۔ ادھر ان کے اسلام کی خبر پہنچ چکی ہے مکے کے اندر، ابو جہل کو بھی پتا چل گیا، تو وہ سمجھ گیا کہ اگر پیغمبر میرے بھائیوں کے لیے کسی کو بھیجیں تو اسی کو بھیج سکتے، کیونکہ یہ سب سے آخر میں آیا ہے مکے سے۔ چنانچہ اس نے اپنے قیدیوں کے لیے طریقہ عجیب اختیار کیا۔ اچھا ایک جملہ سن لیجیے تاکہ اندازہ ہو پیغمبر کے کام کا طریقہ اختیار کیا۔ ولید ابن ولید نے کہا اللہ کے رسول میں جاؤں گا۔ پیغمبر نے کہا اچھا تم جا رہے ہو تو ایک بات میں بتا دوں، مکے کی فلاں گلی میں ایک لوہار رہتا ہے، لوہار ہر شہر میں ہوتے، وہ دل سے مسلمان ہو چکا اور وہاں رہ کر ہمارا کام کرتا۔ دیکھیے پیغمبر کا نظام کتنا مکمل کہ مکے میں پیغمبر نے اپنے کچھ خفیہ آدمی رکھے ہوئے کہ جن کو حکم ہے کہ وہیں رہ کر حالات کی رپورٹ دیتے رہو۔ تو پیغمبر نے کہا اس کے پاس جانا، اس سے ملاقات کر کے معلوم کر رہا ہے کہ قیدیوں کو کس طرح چھڑایا جائے۔ ولید حیران، میری ساری زندگی مکے میں کفر میں گزری، آج تک مجھے پتا نہیں کہ وہ لوہار مسلمان خیر آیا مکے کے اندر، اب نہ اپنے گھر جا سکتا ہے نہ دوستوں کے یہاں، ہر جگہ اطلاع مل چکی ہے کہ پیسے بھی ہم نے دیے اور پھر بھی وہ بھاگ گیا۔ وہ سیدھا اس لوہار کے یہاں پہنچا رات کو چھپتے چھپاتے، لوہار کو اس نے پیغمبر اسلام کا پیغام دیا، اپنی نشانیاں بتائی، وہ مطمئن ہو گئے۔ پھر ایک مرتبہ سوال کیا ولید نے کہ آپ بتاؤ کیا حالت ہے، وہ قیدی کہاں؟ وہی ابو جہل کے قید خانے میں ہوں گے؟ لوہار نے کہا نہیں، تمہاری رہائی کی اطلاع ملتے ہی
ابو جہل نے ایک طریقہ اختیار کیا کہ روزانہ ان کا قید خانہ بدلتا اور کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ آج ان کو کہاں رکھا گیا. یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے. اب کیا کیا جائے؟ پریشانی کے عالم میں ہے اور بھیس بدل کے مکے کی گلیوں میں گھوم رہے اور سوچ رہے کہ کس طرح سے قیدی کا پتہ چلے. ایک مرتبہ گھومتے گھومتے یہ ذرا مکے کے باہر نکلے, دیکھا ایک عورت سر پہ کھانا رکھ کے لے جا رہی. ہندوستان اور پاکستان کے دیہاتوں میں یہ کام منظر ہے کیونکہ کھیتی باڑی ہوتی, عرب کے اندر تو یہ بالکل ہی عجیب منظر. دل میں سوچا کہ شاید یہ کسی خفیہ مقام تک جا رہی ہے, تو کون سا خفیہ مقام ہو. قریب پہنچی اور کہا کہ بہن تم اس دھوپ میں اس وقت کہاں جا رہی؟ تو کہا تمہیں نہیں پتا وہ جو دو بے دل آدمی ہو گئے ان کا کھانا لے کے میں جا رہی ہوں. بس یہ جو سنا یہ نشانی کہ خدا نے تائید کی, چپکے سے اس عورت کے پیچھے لگ گیا. دیکھا کہ مکے کے آخری محلوں میں چھوٹا سا مکان. اچھا اس زمانے سے مکانات پہ کوئی چھت بھی نہیں ہوتی تھی اور دیواریں بھی بہت نیچی ہوتی. شب ہجرت کافر باہر سے کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے کہ پیغمبر آرام کر رہے, دیوار بھی نیچی ہوتی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں. واپس آ گئے لوہار کے پاس اور کہا کہ یہ تو مسئلہ حل ہو گیا کہ وہ قیدی کہاں. اب ایک مسئلہ ہے کہ وہ بیڑیاں کس طرح کاٹی جائیں ایسی کہ آواز بھی نہ ہو. اب جب دیوار چھت نہیں اور دیوار نیچے تو جس کا جہاں ایک فائدہ اس کا ہے وہاں نقصان بھی ہے کہ ذرا سی آواز بھی پھیلے گی پورے محلے میں. کوئی ایسا طریقہ بتاؤ. لوہار نے کہا کہ شاید تمہیں نہیں پتا, وہ بیڑی میں نے ہی بنائی تھی اس لیے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس بیڑی کے اندر کھولا جو حلقہ وہ جو رنگ ہے وہ کمزور, اس کے نیچے ایک پتھر رکھنا, اوپر تلوار رکھنا اور پھر تلوار کو پتھر سے ٹھوکنا. تلوار کو مارنا نہیں ورنہ آواز ہوگی. تلوار کو پتھر سے ٹھوکنا, تلوار کی دھار اس بیڑی کو کاٹ دے گی اور تمہارا مقصد حل ہو جائے گا. ذرا دیکھیں کہ پیغمبر اسلام کیا طریقہ کار اختیار کیا ہوا, کس انداز سے ان لوگوں سے کام لیا جا رہا. چنانچہ یہ تجویز پسند آ گئی. رات کی تاریکی میں ولید نکلے گھر سے, دیوار چھوٹی سی دیوار کھان کے کمرے میں گئے اسی ترکیب کے ساتھ جو حلقہ بتایا تھا بیڑی کا, پتھر رکھ کے تلوار رکھ کے پتھر سے تلوار کو ٹھوکا, بیڑی کٹ گئی اور دونوں قیدیوں کو لے کے مدینے آئے اور پیغمبر اسلام سے شاباش حاصل کی. تو یہ دو وہ قیدی جو ہجرت کی نیت سے نکلے تھے اور 2 سال کے بعد مدینے پہنچے. لیکن دوسرے بہت سارے مسلمان کہ جہاں ہجرت کی نیت کر کے نکلے اور پھر پروردگار نے ان کا راستہ آسان کیا, وہ مدینے پہنچتے چلے گئے. اب یہ جو مسلمان نکلے ہیں مکے سے, ان میں پہلا کون ہے, آخری کون ہے, پیغمبر کس طرح سے ہجرت کرتے ہیں, یہ انشاءاللہ ہماری آئندہ جو سیرت رسول پر ہماری 54ویں تقریر ہوگی اس کا عنوان ہوگا. تو آج مدینے میں کس طرح کام ہوا اور مکے میں ہجرت کی مزاحمت کس طرح ہوئی, یہ ہمارا عنوان رہا تھا. کافی وقت آج میں نے آپ کا لے لیا ہے, جبکہ آج خود مجھے کسی بہت ہی ضروری کام سے ذرا جلد جانا تھا. لیکن میں ابتدا میں عرض کر چکا ہوں کہ ہجرت کا واقعہ اتنا تفصیلی اور اس میں اتنے چھوٹے چھوٹے واقعات آ جاتے ہیں جو ہمارے آج کام آ سکتے ہیں کہ تحریکیں کس طرح چلتی, تنظیمیں کس طرح بنتی, انقلاب کس طرح سے برپا کیا جاتا, کس طرح چھپ کے بھی کام کرنا پڑتا. اس لیے میں اتنی تفصیل میں چلا گیا. انشاءاللہ آئندہ تقریر تو یقیناً ہجرت رسول کے بیان پر ہوگی. البتہ ابتدائی حصے میں مسلمانوں کی ہجرت کا بیان کیا جائے گا. درس میں شریک ہونے والوں اور تاریخ سننے والوں کو یہاں کا طریقہ کار تو معلوم ہے کہ کتنی ہی دیر ہو جائے, لیکن مسائل کا وقت کم کیا جا سکتا ہے, اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے. اس اعتبار سے 2-3 مسئلے فقہ کے بیان کر دوں آج کے لیے اور پھر باقی گفتگو تفصیل کے ساتھ آئندہ ہوگی. پچھلے ہفتے مسائل بہت زیادہ آ گئے تھے تو آج اس کا ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گا, ایک توازن قائم ہو جائے گا. ایک مسئلہ جو پچھلی دفعہ میں نے صحیح بیان کیا لیکن الفاظ میں کچھ پیچیدگی ہو گئی تو سننے والوں میں سے بہت کو دھوکہ ہو گیا, میں اس کی اصلاح کر دوں. مسئلہ یہ تھا کہ ایک آدمی پر اگر قرضہ ہے تو حج معاف نہیں ہوتا, بلکہ اس کے اوپر واجب ہے کہ قرضہ اپنی جگہ پر وہ حج پر چلا جائے. صرف اس قرضے کی وجہ سے حج معاف ہے کہ اگر حج پر چلے گئے تو یہ قرضہ ادا ہی نہیں کر پائیں گے اور بعد میں واپس آ کے بڑی پریشانی ہوگی. ایسا اگر کوئی قرضہ ہے تو حج معاف ہے, یہ پیسے جا کے قرضے میں دے دیجیے. لیکن اگر ایسا قرضہ کہ کوئی پریشانی نہیں, واپس آ کے بھی ادا کر سکتے, نہ قرضہ دینے والے کی طرف سے کوئی پولیس ہے, تھانہ ہے, دباؤ ہے, اور نہ ہی
ہماری مالی حیثیت اتنی خراب ہے کہ واپس آ گئے تو کوئی پیسہ نہیں رہے گا. جیسے کمپنیوں سے یا اداروں سے جو لوگ قرضے لیتے ہر مہینے تنخواہ سے کٹتا رہے گا. تو اس قسم کا قرضہ کہ اگر حج پر چلے جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا زیادہ. اس قرضے والے آدمی پر واجب ہے کہ وہ حج کرے. قرضے کا نام لے کے حج سے اس کو بری و ذمہ نہیں کیا گیا. یہ مسئلہ بیان ہوا تھا مگر اس میں غلط فہمی ہو گئی. غلط فہمی کیا ہوئی کہ آج کل ایک طریقہ یہ نکلا ہے کہ کیونکہ بہت سے ادارے اور کمپنیاں خصوصاً بینک اپنے ملازمین کو قرضہ دے دیتے ہیں تو بہت سے لوگ بغیر ضرورت کے بھی قرضہ لے لیتے ہیں کہ بھائی یہ قرضہ مل رہا ہے, سہولت ہے تو کیوں نہ فائدہ اٹھائے, اور یہ قرضہ لے کے رکھ لیتے ہیں اپنے پاس یا کہیں جمع کرا دیا یا کہیں انویسٹ کر دیا. تو یہ جو قرضے کا پیسہ آپ نے لیا, جو خود قرضہ جو لیا وہ پیسہ جو ہے اس کی وجہ سے حج واجب نہیں. یہ بات ہو رہی تھی کہ قرضہ آپ لے چکے, وہ پیسے ختم ہو گئے, اب آپ قرضے کو چکانے کے لیے یا ادا کرنے کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں. اپنے پیسے کو کاروبار میں سے, تنخواہ میں سے, ڈیسیاں ڈال کے جمع کر رہے ہیں. وہ جو پیسہ آپ نے جمع کیا ہے جو آپ قرضے میں دیں گے اس کی وجہ سے حج واجب ہو جائے گی. لیکن اگر وہی پیسہ آپ کے پاس پڑا ہے جو آپ قرضے میں لے کے آئے, وہ کہیں خرچ نہیں کیا ہے آپ نے, وہ اگر پیسہ آپ کے پاس پڑا ہے تو اس سے حج واجب نہیں, بلکہ اس پر خمس بھی واجب نہیں ہے چاہے 10 سال پڑا رہے, اور اس پر حج بھی واجب نہیں. خمس اور حج کا مسئلہ آتا ہے یہ جو قرضہ آپ نے لیا اس کو دینے کے لیے اپنا جو پیسہ آپ جمع کریں, اپنی تنخواہ میں سے یا اپنے کاروبار میں سے جو پیسہ نکالیں اس کے اوپر حج واجب ہوتا ہے. یہ غلط فہمی گزشتہ منگل کے مسائل میں ہو گئی. ایک دوسری بات میں اور واضح کر دوں یہاں پہ کہ حج کے بارے میں یہ 2 باتیں اور واضح ہو جائیں کہ نمبر 1 یہ کہ جس آدمی میں استطاعت ہو اس پر حج واجب. استطاعت کا مطلب یہ کہ آنے جانے کا خرچہ ہو, اس دوران گھر والوں کا خرچہ ہو, واپس آ کر بھی اس کا روزگار برقرار رہے. ایسا نہ ہو کہ نوکری چھوٹ گئی یا 1 مہینہ باہر رہنے کی وجہ سے کاروبار ختم ہو گیا, اب دوبارہ کاروبار نہیں شروع ہو سکتا ہے, سارے گاہک ٹوٹ گئے. اگر اس قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو حج معاف ہے. استطاعت ہو یعنی حج کا خرچہ ہو, جانے آنے کی طاقت ہو, گھر والوں کے لیے خرچہ دے کے جائیں اور واپس آ کر بھی روزگار کا انتظام رہے. چاہے وہ پہلا روزگار ختم ہو جائے لیکن اگر دوسرا شروع ہو سکتا ہے تو حج واجب رہے گا. یہ تو ہو گیا ایک آپ مسئلہ. لیکن اس میں یہ واجب نہیں ہے کہ آدمی اپنی استطاعت بنائے. اگر خود بخود استطاعت بن گئی تو حج واجب. اپنے آپ کو استطاعت والا بنانا واجب نہیں. یعنی فرض کیجیے کہ ایک آدمی کی اتنی آمدنی ہے کہ اگر وہ ہر مہینے 500 روپئے یا 1000 روپئے یا 2000 روپئے بچانا چاہے تو بچا سکتا, اور اتنے پیسے بچائے گا تو سال کے آخر میں حج کا خرچہ نکل آئے گا. تو یہ واجب نہیں ہے کہ حج کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو بنائے حج والا. حج کے قابل بنانا واجب نہیں. اگر خود بخود اتنے پیسے آ گئے یا یہ کہ آپ نے جمع کر لیے تو حج واجب ہوگا. لیکن یہ نہیں ہے کہ حج کے لیے اپنے پیسے کو روکو اور جمع کرو, یہ واجب نہیں. اچھا اگر یہ واجب ہو جاتا, اسلام کہتا کہ نہیں واجب ہے تمہارے لیے کہ اگر تمہاری حیثیت ہے تو اپنے آپ کو حج کے قابل بناؤ. اگر یہ واجب ہو جاتا تو کیا فرق پڑتا؟ کئی فرق پڑ جاتے. اس میں وہ لوگ بھی آ جاتے, مثلا ایک آدمی وہ چاہے تو قرضہ لے سکتا ہے کسی کمپنی سے, لیکن چونکہ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو حج کے قابل بنانا واجب نہیں. اپنا لے قرضہ کوئی بات نہیں, قرضہ لے کے حج میں جانا واجب نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے. یہ واجب نہیں ہے کہ اگر آپ کو قرضہ کہیں سے مل رہا تو واجب ہے قرضہ لو اور حج کے اوپر جاؤ, یہ واجب نہیں. لیکن اگر وہ مسئلہ ہوتا کہ اپنی حیثیت حج کے لیے بنانا واجب, تو یہ ہے کہ آپ کے لیے واجب ہو جاتا کہ آپ تاریخوں میں قرضہ ڈھونڈیں کہ کہیں سے بھی قرضہ مل جائے تو حج پر جائیں. یا یہ کہ ایک اور مسئلہ جو بعض علماء نے بڑا عجیب مسئلہ بتایا, خواتین تو خصوصیت کے ساتھ دشمن ہو جائیں گے ایسے علماء سے, لیکن اگر یہ ہوتا وہ مسئلہ یہ کہ اگر یہ واجب ہوتا کہ اپنے آپ کو حج کے قابل بناؤ تو جن علماء کے نزدیک یہ واجب ہے وہ کہتے ہیں پھر اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کے لیے شادی فی الحال واجب نہیں, فی الحال وہ شادی کے بغیر گزارا کر سکتا, تو اس کے لیے پھر واجب ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے. دیکھیے طلاق ایک ویسے ہی بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا
میرے الفاظ کو غلط غلط سن کے کوئی کہہ دے کہ آج طلاق کی حمایت میں تقریر کی گئی تو یہ تو میرے اوپر ظلم ہو جائے گا. مسئلہ سمجھے کہ اگر یہ واجب ہو جاتا کہ اپنی حیثیت حج والی بناؤ تو وہ آدمی کہ جس کی شادی ہو گئی 1-2 بچے ہیں اب وہ ہے بغیر شادی کے بھی کچھ عرصے رہ سکتا 2 سال 1.5 سال بغیر شادی کے گزارا کر سکتا. تو ایسے مرد پر واجب ہو جاتا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے گا اور طلاق دے گا تو اس کا نان نفقہ یہ سب بچے گا. اس کو جمع کرے اور حج کے اوپر جائے اور پھر بعد میں جب ضرورت پڑے تو دوبارہ شادی کرے چاہے اسی سے چاہے کسی اور سے. اگر یہ مسئلہ ہماری فقہ میں آ جائے کہ استطاعت بنانا واجب ہے اپنے آپ کو حج والا بنانا واجب ہے تو یہ بھی واجب ہو جائے گا. جو مسئلہ آپ نے ابھی سنا ہو سکتا ہے کبھی کوئی مرجع فتویٰ دے دے تو یہ واجب ہو جائے گا. تو میں صرف وضاحت کے لیے کہ کیوں سے اپنے آپ کو حج کے قابل بنانا واجب نہیں اس لیے پیسے جمع کرنا حج کی نیت سے یہ آپ پر واجب نہیں. جمع کر لیں تو بہت اچھا واجب نہیں. قرضہ مل رہا تو قرضہ لے کے حج میں جانا واجب نہیں. اور اسی طریقے سے استطاعت بنانے کے اندر وہ مسئلہ آ گیا کہ قرضہ لے کے آئے ہیں وہ پیسہ گھر میں پڑا ہے واجب نہیں ہے کہ اس پیسے سے آپ حج کے اوپر جائیں. تو یہ مسئلہ ذہن نشین کر دیجیے کہ قرضہ لے کے حج پہ جانا اس لیے واجب نہیں کہ چونکہ اپنے آپ کو حج کے قابل بنانا اسلام میں واجب نہیں ہے. اس میں اللہ نے ہم کو ایک معافی دی ہوئی. ہاں البتہ اگر آپ کی استطاعت ہے حج کے قابل مگر وہ رقم کی صورت میں نہیں تو پھر واجب ہے کہ آپ اس کو کیش کرائیے. مثلا ایک مکان ہے آپ کے پاس 2 لاکھ یا 3 لاکھ کا 3 لاکھ کا مکان 3 لاکھ آج کے ماحول میں ان لوگوں کے لیے کہ جو کھارادر سے سلجھر بازار کے بیچ میں کہیں رہتے ہیں کوئی بڑی رقم نہیں کیونکہ یہ تو بہت ہی میں نے سستا مکان بتا دیا. 9 لاکھ 8 لاکھ 7 لاکھ تک کے فلیٹ مکان کو چھوڑے وہ بننے لگے ہیں اور بکنے لگے. تو اب اگر ایک آدمی حج کے قابل نہیں تو یہ واجب نہیں ہے کہ پیسے جوڑو اور جمع کرو اور اپنے آپ کو حج کے قابل بناؤ. لیکن اگر ایک آدمی حج کے قابل ہے نقد پیسے اس کے پاس نہیں تو پھر یقیناً واجب ہے کہ اس چیز کو بیچ کے نقد پیسے میں تبدیل کرو. ایک مکان ہے 3 لاکھ کا لیکن 3.25 لاکھ کے مکان میں بھی آپ کا گزارا ہو سکتا اور اسی طرح سے جس طرح 3 لاکھ میں ہو رہا یہ ذہن میں رکھیے گا. تو پھر واجب ہے کہ اپنے مکان کو 3 لاکھ سے 3.25 لاکھ میں تبدیل کریں اور جو 25,000 بچے اس میں حج پہ چلے جائیں. اسی طرح سے گاڑی آپ کی ایسی اب ایک لفظ میں یہاں پہ سمجھا دوں بہت کام آئے گا آگے کہ ہر انسان کو اسلام نے اجازت دی کہ اپنی حیثیت کے مطابق چیزوں کو مہیا کر سکتا. 2 لفظ ہیں دیکھیے فرق ذہن میں رکھیے گا. اس میں کچھ لوگ بہت زیادہ تنگ نظر بن جاتے ہیں سخت بن جاتے ہیں. ایک ہے ضرورت اور ایک ہے حیثیت. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو ضرورت آپ کی ہے اس کے مطابق زندگی گزارے. تو بھائی اگر آپ کا گزارا فرض کیجئے کہ 2 کمروں کے فلیٹ سے ہوتا تو 3 کمرے کا فلیٹ آپ کے لیے غلط ان لوگوں کے کہنے کے مطابق. اگر آپ موٹر سائیکل پہ گزارا کر سکتے ہیں تو گاڑی خریدنا آپ کے لیے غلط. اگر آپ پنکھے سے گزارا کر سکتے ہیں تو ایئر کنڈیشن آپ کے لیے غلط. یہ بعض لوگوں کا نظریہ مگر اسلام کے اعتبار سے یہ نظریہ نہیں. اسلام یہ نہیں کہتا کہ ضرورت. اسلام کہتا ہے آپ کی جو حیثیت ہے حیثیت کے مطابق آپ زندگی گزار سکتے ہیں. اب ضرورت تو موٹر سائیکل سے پوری ہو رہی لیکن گاڑی کی ہماری حیثیت ہے. عام لوگوں سے پوچھا جائے تو وہ کہیں گے ہاں اس کے پاس گاڑی ہونی چاہیے. یہ اتنے مالدار ہے کہ گاڑی ہونی چاہیے. 2 کمروں سے گزارا ہو سکتا لیکن اگر ہم ایک مکان لے رہے کلفٹن میں یا ڈیفینس میں 500 گز کا یا 800 گز کا تو وہ ہماری حیثیت کے مطابق. اتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ بیٹا بیٹی سب شادی کر کے الگ ہو گئے. ایک بوڑھا باپ ایک بوڑھی ماں کلفٹن کے مطلب 800 گز کے بنگلے میں رہ رہے. وہ اسلام نے اجازت دی اگر مالی اعتبار سے ان کی اتنی حیثیت تو یہ لفظ ضرور ذہن میں رکھیے کہ آپ کی جو ضرورت ہے صرف اتنی چیزیں خریدنا یہ اسلام نے پابندی نہیں لگائی. آپ نے کہا کہ نہیں آپ کو سہولت اپنی ضرورت سے زیادہ بھی خرید سکتے بس آپ کو اپنی حیثیت کا خیال کرنا. حیثیت یعنی اسٹیٹس. معاشرے میں جو آپ کی تنخواہ ہے جو آپ کا خاندان ہے اس کو دیکھتے ہوئے کون سی چیز ایسی ہے کہ آپ خریدیں تو لوگ کہیں کہ اس نے تو بہت مہنگی چیز خرید لی یہ تو اس کی حیثیت سے بڑھ گئی چیز. تو جہاں تک آپ اپنی حیثیت کے مطابق خریدیں گے وہاں تک اسلام آپ کا ساتھی لے سکتے ہو چاہے ضرورت سے زیادہ. گھر میں ایک فریج سے کام چل رہا لیکن ہماری حیثیت اتنی ہے کہ ہم 2 فریج گھر میں رکھ سکتے. ہمیں 2 فریج کی اسلام سہولت دے دیتا
पंखे से काम चल रहा, मगर हैसियत हमारी इतनी है कि एयर कंडीशन लगा ले तो लोगों को ताज्जुब नहीं होगा। अब पंखे के बावजूद एयर कंडीशन की हमको इजाजत मिल जाएगी। अब आइए हज के मसले में। हज का मसला ये कि जो चीज भी आपकी हैसियत से ज्यादा हो उसे बेचकर हज पे जाना वाजिब है। वो गोया आपकी इस्तिताअत बन गई है लेकिन पैसे के बदले मकान की सूरत में बनी। हाँ, वो लोग जो ये जुमला कहते हैं वो गलती कर रहे हैं। कुछ लोग इस जुमले को बदल देते हैं। वो कहते हैं कि जो चीज आपकी जरूरत से ज्यादा है उसे बेच के हज पे जाइए। जी नहीं, जरूरत से अगर ज्यादा हो तो आप पर बेचना वाजिब नहीं, हैसियत से अगर ज्यादा हो जाए तो बेचना वाजिब। मैं बिल्कुल एक आखिरी मिसाल दे दूं ताकि बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। एक औरत को जेवर कितना चाहिए? जरूरत के एतबार से तो शायद 2 सेट उसके बाद काफी है। तकरीबात में जाना है, कभी ये पहन जाए कभी वो पहन जाए। लेकिन अगर अपने शौहर की तनख्वाह और अपने मैके की वजह से उसकी हैसियत ऐसी है कि 10 तोले 15 तोले 20 तोले सोना उसके पास हो सकता, तो चाहे उसकी जरूरत 5 तोले में पूरी हो रही, मगर इस्लाम कहता है तुम्हारी हैसियत अगर 10 तोले की तो 10 तोले तक जेवर तुम रख सकती हो। हैसियत से ज्यादा हो जाए जेवर फिर बेचकर हज पे जाना वाजिब है अगर हज का खर्चा निकल आएगा। लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा जेवर है उसको बेचना वाजिब नहीं। यही मकान का मसला है कि जरूरत तो खारदर के एक फ्लैट में भी पूरी हो सकती है। क्या जरूरत है कि 8 लाख का सोल्जर बाजार में एक फ्लैट खरीदा जाए? लेकिन जरूरत की बात है, अगर आपकी हैसियत ऐसी है कि आप यहां का फ्लैट खोल के वहां 8 लाख का खरीद सकते हैं फ्लैट, वो इस्लाम कहेगा आपकी हैसियत है वो जायज, उसको बेच के हज पे जाना वाजिब नहीं। लेकिन अगर आपकी हैसियत सोल्जर बाजार की और आप इलेक्शन में जाके 20 लाख का एक फ्लैट खरीदते, वो हैसियत से ज्यादा हो गए, उसको बेच के हज के ऊपर जाना वाजिब। तो खुलासा निकला इस मसले कि हर वो चीज जो इंसान की हैसियत से ज्यादा हो जाए उसको बेच के हज पे जाना वाजिब। कोई ये ना कहे कि ये तो गोया वो वही पुराना मसला हो गया कि अपने आप को हज के काबिल बनाओ। जी नहीं, आप ऑलरेडी बने हुए हैं। अलबत्ता ये है कि बजाय पैसे के आपके पास जमीन है, बजाय पैसे के आपके पास जेवर है। हाँ, हैसियत से ज्यादा चीज को बेच के जाना वाजिब। लेकिन अगर कोई चीज जरूरत से ज्यादा और हैसियत के अंदर अंदर है उसको बेचना वाजिब नहीं है। ये हो गया पहला मसला। और दूसरा और आखिरी मसला जो मैंने कहा था, 2 मसले समझ लेना जरूरी, वो ये कि जिस आदमी पर हज वाजिब न हो, हज वाजिब नहीं, और वो चला जाए हज के ऊपर, चला गया हज के ऊपर, वाजिब नहीं था, चला गया। मसलन वाजिब तो ये था कि हमारे पास हज का पूरा खर्चा हो, घर वालों का खर्चा हो, वापसी में रोजगार, हमारे पास पैसे कम है, कर्जा लेके चले गए, तो जो हज हम करेंगे ये हज सही हो जाएगा। ये नहीं है कि हज गलत हो गया कि क्यों किया हज, लेकिन ये वाजिब हज नहीं कहलाएगा। यानी बाद में अगर कभी अल्लाह ने इतनी हैसियत दे दी कि अपना हज हम अपने पैसों से कर सकते, कर्जे वर्जे वाला नहीं, तो दोबारा जाना पड़ेगा। जबकि हज जिंदगी में एक मरतबा, मगर वाजिब एक मरतबा। अगर पहला वाला हज आपने ऐसा किया कि वाजिब नहीं था, जैसे मैं एक मिसाल बिल्कुल वाज़ेह कर दूं कि मकान आपकी हैसियत के मुताबिक था तो इसको बेचना वाजिब नहीं, लेकिन आप चले गए इसको बेचने और हज करके आ गए, तो चूंकि ये वाजिब हज नहीं, हज का सवाब आपको मिला और बहुत सवाब मिला, इतनी बड़ी आपने कुर्बानी दी, लेकिन ये आपका वाजिब हज नहीं हुआ। अगर आइंदा कभी आपके पास अपना पैसा इतना आ गया, दोबारा हज पे जाना पड़ेगा। एक औरत के पास जो उसकी हैसियत का जेवर है वो बेचना वाजिब नहीं, मगर इतना शौक था हज का कि वो जेवर बेच के चली गई जो वाजिब नहीं था उसका। ठीक है, वो हज हो गया, मुस्तहब हज हुआ, सवाब मिला, बड़ा दर्जा मिला, लेकिन वाजिब हज उसकी गर्दन से नहीं उतरा। अगर आइंदा कभी उसकी अपनी हैसियत हो गई तो उसको दोबारा हज के ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये एक मसला ज़हन में रखिए कि अगर कोई आदमी मुस्तहब हज कर लेता तो ये वाजिब हज माफ नहीं होता। जब कभी वाजिब हुआ अगर तो दोबारा जाना पड़ेगा, और मरते दम तक अगर कभी हैसियत नहीं हुई तो ठीक है, कोई हज वाजिब नहीं है, और इसी अमल को इस्लाम बिल्कुल सही करार देगा। अलबत्ता ये दोनों मसले जो आज मैंने बताए, इसमें हज माफ होने के ज्यादा मसले निकल रहे, तो ऐसा न हो कि कोई आदमी इन चीजों से नाजायज फायदा उठाने और जाने वाला भी हो तो जाने से इनकार कर दे। इसहाक इब्न अम्मार कहते हैं कि मौला, मेरी समझ में नहीं आता है कि कौन सी बीमारी मुझे लग गई है कि पीछा ही नहीं छोड़ रही। कई महीने हो गए मुसलसल बीमार बीमार बीमार, एक सेहतमंद हट्टा कट्टा आदमी। इमाम ने कहा, ये बताओ, ये कहीं ऐसा तो नहीं
کہ کوئی آدمی حج پہ جانا چاہتا ہو اور تم نے اس کو روک دیا. کہا ہاں مولا، ایک آدمی نے مجھ سے آ کے مشورہ لیا تھا کہ پیسے تھوڑے کم ہیں، ذرا میں زحمتیں اٹھا کے حج پہ جانا چاہتا ہوں، کیا اجازت ہے اس کی؟ تو میں نے اس کی حالت دیکھ کے کہا کہ کیا ضرورت ہے تمہیں اپنے آپ کو زحمت میں ڈالنے کی، جب اللہ نے حج تم پر معاف کر دیا، کوئی ضرورت نہیں، گھر میں بیٹھو. اور وہ حج پہ نہیں گیا. امام نے کہا یہ بیماری اسی گناہ کے بدلے میں، یہ اسی کا نتیجہ کہ ایک آدمی اللہ کا مہمان بن کے جانا چاہ رہا اور وہ زحمتیں اٹھانے کو تیار، ٹھیک ہے اس پہ واجب نہیں، تیار کہ ذرا میں کم کھاؤں گا یا فٹ پاتھ پہ لیٹ جاؤں گا یا ذرا پیدل چلوں گا، اور تم روڑے اٹکا رہے ہو کہ نہیں کیا ضرورت ہے جانے کی. البتہ اگر کوئی بڑی مسئلہ ہے، اس کے بچے باقی کر رہے ہیں اور وہ چلا جائے، ایک کوئی بیوہ عورت مری جا رہی ہے، اس کو پیسے کی ضرورت ہے، اس کو چھوڑ کے چلا جائے، ایک الگ مسئلہ. لیکن ایک خالی یہ بات کہ وہ حج پہ جا رہا تو تم نے یہ کہا کہ حج پہ نہ جاؤ، اللہ کے مہمان پر ہوگا، یہ اس کی سزا ہے جو تمہیں دنیا کے اندر مل رہی. تو ایسا نہ ہو کہ میرے مسائل کا یہ مطلب نکالا جائے کہ حج بالکل معاف ہے. وہ تو کچھ غلط فہمیاں تھی جس کو دور کرنا، ورنہ حج کی اہمیت تو اظہر من الشمس اور ابین من الظہر عالم اسلام کا بچہ جانتا. پچھلے ہفتے جو میں نے روایت پڑھی کہ جناب سیدہ کا پہلی مرتبہ خواہش ظاہر کرنا یہ بتا رہا کہ یہ حج کتنا اہم فریضہ، یہ حج کتنا اہم فریضہ. اور حج کی اہمیت میں کمی کیے بغیر، معاذ اللہ میں حج کی اہمیت میں کمی نہیں کر رہا ہوں، حج کی اہمیت میں کمی کیے بغیر جب ہم حج پہ جاتے تو ہمیں تو یہ موقع بھی مل جاتا کہ رسول کی اس پیاری بیٹی کی قبر پہ حاضری دیتے کہ جس سے کوئی چراغ جلانے والا بھی نہیں. ہاں اس کا اپنا بیٹا ہے لیکن پردہ غیبت میں حکم خدا سے مجبور. جب صاحبان ایمان کے قافلے حج پہ جاتے تو اتنا موقع مل جاتا کہ قبر فاطمہ کی زیارت کا موقع ملے اور ہم جا کے دیکھیں کہ جس سرزمین کا چپا چپا روشنی سے اتنا منور کہ رات کے 12 بجے اگر سوئی گر جائے زمین پہ تو آپ بھول سکتے، کوئی اندھیرا نہیں. اگر کہیں اندھیرا تو وہی قبر فاطمہ پر اور جنت البقیع کے قبرستان پر اس قبر کی زیارت کریں جس کی زیارت کی تڑپ. یہ جو تاریخیں ہیں انہی تاریخوں میں سے کسی تاریخ کا واقعہ کہ آج جو میرا مولا دن بھر کام کر کے گھر میں آیا تو دیکھا کہ روتے روتے زینب بحال ہو چکی، روتے روتے زینب بحال ہو چکی. پرانا ماحول ہے، 3-4 بجے لوگ گھر آ جاتے. زینب بیٹی کیا بات، مجھے پتا کہ ماں کی جدائی میں تم ماتم کر رہی. ارے 2-3 دن پہلے ہی تو شہزادی کی شہادت ہوئی، ماں کی جدائی میں ماتم کر رہی. لیکن بیٹی تجھے صبر کرنا. کہا بابا بس یہ خیال بھی مجھے رہ کے آتا، اتنے دن ہو گئے ماں سے جدا ہوں، اب تک میں اماں کی قبر کی زیارت نہیں کر سکی. بابا آپ بھیا حسن کو جانے دیتے، آپ بھیا حسین کو جانے دیتے، ایک مرتبہ تو اپنی بیٹی زینب کو لے جائیے. اس طرح رو کے کہا، اس طرح تڑپ کے کہا. مولا نے کہا زینب انتظار کر، آج تیرا باپ تیری خواہش کو پورا کرے. بابا میں چلوں، بابا میں چلوں. کہا نہیں، یہ تو دیکھ یہ ابھی دن کا وقت ہے، مدینے کی گلیوں اور بازاروں میں لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری، رات ہونے دے. رات ہو گئی. زینب نے کہا بابا اب میں چلوں. کہا کہ دیکھتی نہیں ابھی لوگ مسجد میں آ رہے ہیں جا رہے، اندھیری گلیاں ہیں مگر آمد و رفت کا سلسلہ جاری. علی کی غیرت برداشت نہیں کرتی اپنی بیٹی کو اس حالت میں لے کے جائے. اب جیسے جیسے رات گزر رہی میرا مولا زینب کو دیکھتا جاتا ہے. زینب تڑپتی جاتی ہے، بابا اب تو اجازت دیجیے، اب تو اجازت دیجیے. کہا کہ نہیں ابھی نہیں، آدھی رات، اور پرانے زمانے کی آدھی رات. سناٹا چھا گیا. کہا زینب بیٹی اب چل. زینب چلی. حسن کو بھی پتا چل گیا، حسین کو بھی پتا چل گیا آج میری بہن زینب جا رہی ہے. دونوں بھائی بھی بہن کے ساتھ ہو گئے. بابا ہم بھی چلیں گے. علی نے کہا چلو. ایک چھوٹا سا قافلہ چل رہا اور قبر فاطمہ کے قریب پہنچ رہا. حسن و حسین سارے شام ماں کی قبر پہ چراغ روشن کر کے آ جاتے ہیں، ماں کو سلام کر کے آتے ہیں. ایک مرتبہ علی نے دیکھا قبر پہ چراغ چل رہا، حسن اور حسین نے ماں کی قبر کو دیکھا، برداشت نہ کر سکے. ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے گئے، اپنے آپ کو ماں کی قبر پہ گرا دیا. ماں ہم تمہیں سلام کرنے آئے ہیں. زینب نے بھی بھائیوں کا ساتھ دینا چاہا مگر میرے مولا نے بازو تھام لیا. زینب بیٹی تو نہیں، ابھی ٹھہر جا. زینب حیران، بابا آپ مجھے لائے اسی لیے تھے، حسن کو جانے دیا اور مجھے روک دیا. کہا ٹھہر جا. آواز دی حسن بیٹا فاطمہ کی قبر پہ جو چراغ چل رہا پہلے اس چراغ کو بجھا دے. حسن نے چراغ کو بجھایا. زینب حیران ہوئی، بابا اب مجھے اجازت دے رہے ہیں؟ کہا ہاں چراغ چل رہا تھا
ٹھیک ہے اس وقت یہاں کوئی نہیں ہے، مگر علی کے دل میں خوف پیدا ہوا، ایسا نہ ہو کوئی مسافر رات کے اندھیرے میں یہاں سے گزر جائے اور اس کی نگاہ میری بیٹی کے چہرے پہ پڑ جائے۔ علی برداشت نہیں کر سکتا، مولا شہر مدینہ آدھی رات قبر فاطمہ زینب کے چہرے کو کوئی مسافر بھی نہ دیکھے، آئیے کوفہ و شام کے بازاروں میں دن کا وقت ہے، بلوہ عام ہے اور آپ کی بیٹیاں ننگے سر جا رہی ہیں۔ جملہ مرحوم مومنین و مومنات، خصوصاً مرحومہ خدیجہ بائی مہر علی کے ایصال ثواب کے لیے ذکر کا واسطہ اور اسی شہر مدینہ میں شہزادی فاطمہ پہ ڈھائے جانے والے مصائب کا واسطہ تمام صاحبان ایمان کو، خصوصاً شہزادی کے بابا کا ذکر سننے کے لیے جمع ہونے والے ان مومنین کو اور ان مومنات کو، ان کے گھروں کو، ان کی اولاد کو دنیا اور آخرت کی جملہ مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ پروردگارا، رسول کی بیٹی کی شہادت کا واسطہ ہمارے جملہ مرحومین، خصوصاً جن مرحومہ کا ایصال ثواب کیا گیا، اعلی علیین میں جوار معصومین سے ملحق فرما۔ پروردگارا، میرے مولا کی اس غیرت کا واسطہ علی کا کلمہ پڑھنے والیوں اور علی کا نام لینے والیوں کو اپنے حجاب اور پردے کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا، اس واقعہ ہجرت کا واسطہ، سیرت رسول اور اصحاب رسول کا واسطہ، پروردگارا ہمیں بھی اتنی قوت و طاقت عطا فرما کہ اسلام کی خاطر اپنی عزیز سے عزیز شے کو ترک کر دے۔ پروردگارا ہمیں سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور پروردگارا ان